إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. On the way, on those on whom you have bestowed on your grace. The primary aim of education of Quran is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha. Nakiras Parvinanti Vartani Adabdhani Varunas Vartani Narashan Samvajinam Vajanni Shaidiram Pushanam Sanmairim He Ratham na Durga Davasava Sudanavo Vishvasammano Ahanso Nishpiparta Asmallam Hutva Asmallam Surya Sarva Nakshatra Om Purnamidaha Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnassa Purnamadaya Purnaveva Vashishyate. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. جناب صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما، محترم علماء کرام اور ہمارے سامنے تشریف فرما معزز سامعین کرام اور ہماری سماج کی بہو بیٹیوں، ماں اور بہنوں، یہ جلسہ مدرسہ فرقانیہ کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ آنے کے بعد پتہ چلا جو ایک حقیقت ہے کہ یہ ادارہ کافی پرانا ہے
حاجی یوسف صاحب مرحوم اور حافظ امجد صاحب مرحوم اور ان کی پوری ٹیم نے صدیوں پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ موجودہ وقت میں اس مدرسے کی پوری ٹیم کے لیے، حضرت ناظم صاحب کے لیے، حضرات اساتذہ کرام کے لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کی قد و کاوش اور ان کی محنت کو حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ویسے تو اتنا پرانا ادارہ ہے، اس ادارے نے، اس مدرسے نے بہت سارے علماء کرام، حفاظ کرام، قاری قرآن کو پیدا کیا جن کی بے پناہ ایک بڑی تعداد، ایک بڑا لشکر، ایک بڑی جماعت حضرات علماء کرام کی اس مدرسے نے پیدا کی ہے، اور وہ دین کے کام کو اپنے ملک کے گوشے گوشے میں اپنے دین کا، اپنی شریعت کا پرچار اور پرسار کر رہے ہیں۔ ہم مزید اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو، اس مدرسے کی برکت سے کھڑگپور شہر ہی نہیں، مدنا پور ضلع ہی نہیں، بلکہ پورے بھارت کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، مدرسہ بہت ضروری۔ آج ایشیا مہادیپ میں جو دین کی جو بھی، جہاں بھی، جس طرح سے بھی ہمارے بیچ دین کا جو کام چل رہا ہے، اسلام، مسلمان اپنے عقیدے کے ساتھ جو نظر آ رہے ہیں، وہ انہی مدرسوں کی وجہ سے آج یہ دین ایشیا بر صغیر کے اندر زندہ ہے۔ اگر ہمارے یہ مدرسے نہیں ہوتے، اگر ہمارے یہ ادارے نہیں ہوتے، علماء کرام کی محنت اور قربانی نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم قوم میں، ہمارے ایمان اور عقیدے میں بہت سارے خرافات، شرک و بدعات نے اپنا قدم جما لیا ہوتا، مگر جگہ جگہ پر، شہر، گاؤں، قریہ میں ان مدارس کا بڑا کارنامہ ہے اور ایک اہم رول رہا ہے کہ آج ایشیا بر صغیر کے اندر اسلام صحیح معنی میں، شریعت اپنے حق کے ساتھ زندہ ہے۔ انہی مدرسوں کے بدولت، ہمارے ان اکابرین کی محنت کے بدولت آج صحیح معنی میں شریعت ہمارے پاس موجود ہے۔ کہیں سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی فتنہ اگر جنم لیتا ہے، اگر کوئی شریعت میں، قرآن میں، اسلام میں
عقیدے میں اگر کسی طرح کا کوئی فاسق، فاجر یا بے ایمان قسم کا آدمی اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا یا غلط فہمی پیدا کرتا ہے تو انہی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے ہمارے علماء کرام فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس فتنے کا سد باب کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے۔ میرے بھائیوں، آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایشیا کے اندر جو اسلام ہے انہی مدرسوں کی قربانی اور انہی مدرسوں کی دین ہے جو آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ آج ہماری شکل میں، ہمارے چہرے میں جو نور ہے، جو داڑھی ہے، وہ انہی مدرسوں کی وجہ سے آج موجود ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ آپ کے بھارت میں ایک بہت بڑا طبقہ سناتن دھرمی بھائیوں کا، ایک بہت بڑا طبقہ منو کے ماننے والوں کا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ آپ کے اس ملک میں، آپ کے اس دھرتی پر کرسچنوں کا، یہودیوں کا ہے۔ وہ لوگ بھٹک گئے اپنے راستے سے، اپنی شریعت سے، اپنے گرنتھ سے اور اپنے عشق وانی کو ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے آج ان کے عقیدے کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، مشرکانہ ان کا عقیدہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو معبود سمجھنے لگے، نبی اور رسول کو ان کی اطاعت کے علاوہ نہ معلوم کن کن مہا پرش، مہا آتما کو اپنا خدا بنا بیٹھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی رہی کہ ان کے بیچ ان کے گرنتھ کو، ان کے شاستروں کو پڑھ کر بتانے والا مفقود ہوتا چلا گیا، یا جو لوگ تھے بھی تو وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ انہوں نے اپنے شاستروں کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ میرے بھائیو، قربان جائیے، اگر آپ کے بیچ اس طرح کا ادارہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے آپ کے بیچ۔ ان کو باقی رکھنا اور ان کو آگے چلانا، ان کی فکر کرنا، ان کی چنتا کرنا اور ان کو آباد کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اگر ہم نے ان کی ناشکری کی، اگر ہم نے ان مدرسوں کی قدر نہ کی، اگر پڑھانے والے اساتذہ کرام کو سر آنکھوں پر بٹھا کر اگر ہم نے عزت نہیں دی تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، پھر وہ دن دور نہیں جب آپ کے ان مدرسوں کو بند کر دیے جائیں گے، آپ کے ان مدرسوں میں تالے لگائے جائیں گے۔ بلکہ میں یوں کہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کچھ اسٹیٹ میں، بھارت کے کچھ صوبوں کے اندر کچھ فرقہ پرست طاقت تو اپنے ان مدرسوں کو تالا لگانے کے لیے محنت اور کوششیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر قانون بھی بنایا اور وہ اس کوشش میں ہے کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے، قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر پابندی لگا دی جائے اور ان ٹوپی اور داڑھی والوں کو اس زمین پر سے مفقود کر دیا جائے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اسی بنگال سے سٹے ہوئے بلکہ آپ کے پڑوسی ایک صوبہ جس کا نام آسام ہے، وہاں پر 620 مدرسوں میں تالے لگ چکے ہیں۔ اپریل کے مہینے میں باضابطہ ان مدرسوں کو یا تو کنورٹ کر دیا جائے گا ماڈرن اکیڈمک ایجوکیشن دینے کے لیے اسکول کی صورت میں، یا تو ان میں تالے لگے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ مجرم ہیں، ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسی نعمتوں کو ہم سے چھینتا چلا جا رہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اگر تمہارے بیچ کوئی نعمت ہے
تو اس کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کی، اگر اس کی قدر ہم نہیں کر پاتے تو اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ اس نعمت کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی شان میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا اللہ کے مخالفت پہ آ جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر پوری دنیا اللہ کی عبادت میں لگ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی جو شان ہے وہ اپنے شان کے اندر کوئی تبدیلی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ میں نے بہت قریب سے پڑھا ہے ان لٹریچر کو جن لٹریچروں کے اندر آپ کے یہ مدرسے پہلے نشانے پر ہیں، آپ کا یہ قرآن پہلے نشانے پر ہیں اور آپ کے مساجد پہلے نشانے پر ہیں۔ بھارت کے اندر آپ کو پتہ نہ ہو کچھ فضائی طاقت ہے، کچھ اس دھرتی پر کچھ ایسے فاسشم ہے جو اس دیش کو اپنے چنگل میں کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر اپنی ڈکٹیٹرشپ، اپنی تانا شاہی کو وہ جمانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک ڈیموکریسی ہے، جمہوری ملک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے جماعت کے ماننے والے، بہت سارے دھرم کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا یا کسی ایک کمیونٹی کا ہو نہیں سکتا، مگر کچھ دنوں سے کچھ باطل طاقت اس ملک کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے اور اپنا سسٹم زبردستی تھوپ کر وہ یہاں پر لمبے عرصے تک یہاں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر جن لوگوں کی قربانی رہی اور جن جگہوں کے اوپر سے جن جگہوں سے امن اور شانتی کی بات کی جاتی ہے ان جگہوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ظالم آدمی نے، ایک فرقہ پرست آدمی نے، ایک مرفوع القلم انسان نے قرآن کریم کے 26 آیتوں کے اوپر انہوں نے سپریم کورٹ، انہوں نے سروپری جوڈیشری ہمارے سپریم کورٹ میں انہوں نے PIL داخل کیا کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال دینی چاہیے۔ وجہ پوچھا گیا کیوں نکالا جائے تو ان کا ایک ہی جملہ تھا، ایک ہی جواب تھا کہ اس قرآن میں ظلم کی تعلیم، اس قرآن سے ان 26 آیتوں سے ظلم کی تعلیم دی جاتی۔ اور ہمارے آسام میں، ہمارے اتر پردیش میں کچھ لوگ مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مدرسوں کو کیوں بند کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ And the Quran is related to the قرآن کریم is related to the terrorism، آتنکواد سے جڑا ہوا۔ قرآن کو پڑھ کر جیش محمد کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر القاعدہ میں لوگ جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر IS میں لوگ شامل ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ جہادی بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ آتنکواد بنتے ہیں، اگروادی پیدا ہوتا ہے آپ کے ان مدرسوں سے۔ Therefore we have decided to close your all dharmic asthal religious places is called in مدرسہ in Arabic language، جنہیں ہم مدرسہ بولتے ہیں۔ ان کا یہ مشن ہے کچھ باطل اور فرقہ پرست لوگوں کا کہ ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی لیے ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جانتی کہ ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ضرور، لیکن ان مدرسوں سے آتنکواد پیدا نہیں ہوتا،
ان مدرسوں سے کوئی جہادی پیدا نہیں ہوتا، ان مدرسوں سے کوئی ظالم پیدا نہیں ہوتا، ان مدرسوں سے کوئی فرقہ پرست پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان مدرسوں سے دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں، ان مدرسوں سے امن پرست پیدا ہوتے ہیں، ان مدرسوں سے امن اور شانتی کا پیغام دینے والے ہمارے علماء کرام پیدا ہوتے ہیں، ان مدرسوں سے فریڈم فائٹر سوتنتر سینانی پیدا ہوتے ہیں۔ جنہیں یقین نہ ہو وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر جب ظالم انگریز آیا تھا تو اس انگریز کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے میدان میں کون تھے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان مدرسوں کی حقیقت کیا۔ اگر کوئی آج بد زبانی کرتا ہے تو عبداللہ سالم کے طرف سے اوپن چیلنج اور دعویٰ ہے کہ اگر واقعتاً تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اپنے چیلنج کو اگر تم مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آؤ میدان میں ان مدرسوں کے صحن میں بیٹھ کر دیکھو، ان مدرسوں کے در و دیوار سے پوچھ کر دیکھو کہ اے مدرسہ آج تک تم سے کتنے جہادی پیدا ہوئے، تمہارے اس روم درسگاہوں کے اندر کمروں کے اندر بیٹھ کر کتنے جیش محمد اور آئی ایس کے نوجوان کو تم نے تیار کیا۔ میں کہوں یہ مدرسہ کہے گا کہ ان مدرسوں میں آتنکواد پیدا نہیں ہوتے، ان مدرسوں میں جہادی پیدا نہیں ہوتے، ان مدرسوں میں جیش محمد کا کوئی داعی پیدا نہیں ہوتا، ان مدرسوں کے اندر قرآن پڑھنے والے پیدا ہوتے ہیں، ان مدرسوں کے اندر امن اور شانتی کا پرتیک اور پرچار کرنے والا پیدا ہوتا ہے۔ اگر انہیں معلوم نہیں ہے، اگر ان کے بعد دل و دماغ میں بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو تاریخ بتا دینا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 کے اندر رکھی گئی۔ کیوں رکھی گئی تھی؟ دو مقصد تھے، فرقہ پرست مدرسوں کو بدنام کرنے والوں اپنے دل و دماغ میں یہ پیغام بٹھا لینا، ہماری آواز تمہارے دماغ تک پہنچے، تمہاری کان تک پہنچے تو انہیں سمیٹ کر رکھنا تاکہ تمہیں جواب دینے میں کام آئے، اپنے جھوٹے خداؤں کو بتانا کہ جب انگریز اس دیش میں آیا تھا تو اس وقت اس دیش کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت تھی، اس دیش کو ایسے سوتنتر سینانی کی ضرورت تھی جو سر پہ کفن باندھ کر انگریز کا مقابلہ کر پائے، برٹش گورنمنٹ کا مقابلہ کر پائے۔ تب جا کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی 30 مئی 1866 کے اندر۔ یاد ہوگا آپ کو، ایک درخت کے نیچے، انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی، وہاں سے علماء پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ جنہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور کہا کہ انگریز تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارے دیش کے مٹی پر قبضہ کر سکو، تم ہمارے دیش کی دولت پر ہڑپ کر سکو۔ مدرسوں کی تاریخ جاننا چاہتے ہو؟ مدرسوں میں قرآن پڑھائے جاتے، کوئی دہشت گردی کا پاٹ نہیں پڑھایا جاتا۔ مدرسوں کو بدنام کرنے والوں، مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم دینے والے، ہمارے علماء کو بدنام کرنے والوں، شکی نگاہ سے دیکھنے والوں، چاہے وہ آسام کا منسٹر ہو، چاہے وہ اتر پردیش کا منسٹر ہو، آؤ ان مدرسوں کو دیکھو۔ اگر ان مدرسوں میں تحقیق کرو گے تو ان مدرسوں کے اندر سے ٹوٹی ہوئی چٹائی تمہیں ملے گی، ان مدرسوں میں ٹوٹے ہوئے لوٹے تمہیں ملیں گے، ان مدرسوں کے اندر بچے پڑھنے والے، ان کے صندوق کو کھول کر دیکھو گے تو زیادہ سے زیادہ 2 جوڑی پرانے کپڑے مل جائیں گے، ان کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر دیکھو گے تو مسواک ملے گا، ان کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر دیکھو گے تو عطر کی شیشیاں مل جائیں گی، ہمارے اساتذہ کے روم کو کھنگال کر دیکھو گے تو وہاں پر سائے ستہ کی کتابیں مل جائیں گی، بخاری شریف مل جائیں گی اور ابو داؤد شریف مل جائیں گی اور آپ کو ترمذی شریف مل جائیں گی، ابن ماجہ شریف مل جائیں گی، مسلم شریف کی کتابیں مل جائیں گی۔ جن کتابوں کو پڑھ کر، جن کتابوں کی تعلیم لے کر مولانا قاسم نانوتری پیدا ہوئے، جن کی تعلیم لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پیدا ہوئے، جن کتابوں کو پڑھ کر مولانا حفظ الرحمان سہاروی پیدا ہوئے، جن کتابوں کی تحقیق کرتے کرتے مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے، شیخ الہند پیدا ہوئے، مولانا عبد الرشید گنگوہی پیدا ہوئے، مولانا اسد مدنی پیدا ہوئے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پیدا ہوئے،
مولانا فضل حق خیرآبادی پیدا ہوئے. کون تھے یہ لوگ؟ یہ لوگ انڈین فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے ان مدرسوں سے نکل کر سر پہ کفن باندھ کر قرآن کی تعلیم کو ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ میں تلوار کو لے کر ان مدرسوں کی روٹی اور ان مدرسوں کی دال کو کھا کر تب انگریز کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. کون تھے یہ لوگ؟ یہ بھارت کے سوتنتر سینانی تھے جنہوں نے سر پہ کفن باندھ کر اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، جن کی گردنیں درختوں کے اندر لٹکائی گئی تھی. یہاں ان مدرسوں سے یہ پیدا ہوئے فریڈم فائٹر، مجاہدین بھارت پیدا ہوئے. ان مدرسوں سے کوئی جہادی پیدا نہیں ہوا، کوئی آتنکواد پیدا نہیں ہوا. مدرسوں سے آتنکواد پیدا نہیں ہوتے، جہادی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ مدرسوں سے اس ملک کو بچانے والے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں. نئی بات سمجھ میں آتی ہے تو اٹھا دو انڈین ہسٹری کو، اٹھا دو ہندوستان کی تاریخ. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ تاریخ ان مدرسوں کا ہے. اگر ہم خاموش رہتے ہیں، ہمارے مدرسے والے سمپل سادھارن اگر رہتے ہیں تو آپ انہیں کمزور نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدرسے والے کچھ جانتے نہیں، کچھ کرتے نہیں. انقلاب پیدا کرنے کی طاقت ان کی رگوں کے اندر ہوتی، اپنے دھرم کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے. دھارمک کام تو کرتے ہیں الحمدللہ. اور ان مدرسوں میں اگر قرآن پڑھایا جاتا ہے تو it's good thing, because Allah said in the Holy Quran. ہم اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو اللہ نے اس کا مقام اور اس کی فضیلت کو بیان کیا. کیا اگر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو کل قیامت میں اس کے ماں باپ کو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ روشن تاج اس کے ماں باپ کے سر پر ڈالا جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور خود حافظ قرآن کو وہ مقام اور مرتبہ، یہ پیغام میرے مسلم بھائیوں آپ لوگوں کے لیے، خود حافظ قرآن کو اتھارٹی ہوگی کہ 10 آدمیوں کو جہنم جنت میں لے کر جائے جن پر جہنم واجب ہو چکی. ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا. کسی منسٹر کو یہ ادھیکار نہیں ہوگا، کسی ایم پی ایم ایل اے کو یہ ادھیکار نہیں ہوگا، کسی ڈاکٹر کو، سائنٹسٹ کو، ویگیانک کو یہ اپرچونیٹی نہیں ملے گی. لیکن there is only one person is called حافظ قرآن. آج ہم حافظ صاحب کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں. حافظ صاحب کو کبھی کبھی کہتے ہیں ارے ملا جی، مولانا صاحب، ان کا مقام تم کیا جانے، جن کی فضیلت کو اللہ بیان کرتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ دکھنے میں لگتے ہیں بہت سمپل سادھارن ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا دیں آسمان پر لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منشے کے مطابق فیصلہ کرتے. یہ مقام ہوتا ہے ان کا. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے اکابر علماء کرام موجود. حضرت قاری صاحب 40 سال سے آپ کے ادارے میں محنت کر رہے ہیں. کتنے سارے حفاظ پیدا کیے ہوں گے. ہمارے حضرت ناظم صاحب، کئی اساتذہ ایسے ہیں کہ برسوں سے مدرسوں میں حافظ قرآن پیدا کر رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کل حافظ جاہل، ہر ایک حافظ جاہل ہوتا ہے. آپ بول دیجئے جتنا بولنا، لیکن جب کل قیامت میں حشر کے میدان میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہم اور آپ، مکھیا جی بھی، ایم ایل اے صاحب بھی، ایم پی صاحب بھی، پردھان صاحب بھی، چیف منسٹر صاحب بھی، سب کوئی گاؤں کا، کھڑگپور کا ادیوگ پتی لوگ بھی، ڈاکٹر، ایم بی بی ایس، آئی پی ایس، ایس پی، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، ایس پی، ڈی ایس پی، سارے لوگ ایک طرف ہوں گے کل قیامت میں حشر کے میدان میں. سب نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے. لیکن ایک حافظ قرآن سے اللہ کہے گا کہ حافظ قرآن، تو نے مدرسہ فرقانیہ میں تعلیم حاصل کی تھی، قرآن حفظ کیا تھا، ادھر آؤ، ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو. قرآن جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے
یہاں پر بھی قرآن پڑھنا شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو، من الجنت والناس جیسے قرآن دنیا میں پڑھتے تھے ایسے ہی تم قرآن پڑھتے جاؤ۔ اور سنو، اکیلے مت جانا جنت، بلکہ دیکھو تمہارے ابا کہاں پر، دیکھو تمہاری امی کہاں پر، دیکھو تمہارے خاندان کے 10 لوگ، تمہارے بڑے بھائی تمہاری بہنیں کہاں پر ہیں، دیکھو ڈھونڈو۔ وہ دیکھ کر کہے گا کہ اللہ جہنم میں جل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ جاؤ ان کو بھی اٹھاؤ، 10 آدمیوں کو اپنے دونوں بازوں میں پکڑ کر جنت کے دروازے میں لے کر چڑھتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، مدرسہ فرقانیہ۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ان مدرسوں کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ نعمت عظمیٰ ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بھوکے رہ کر بھی ہمیں ان مدرسوں کا جیسے آج تک ہم نے خیال رکھا ہے، آئندہ بھی ہم ان کا خیال رکھیں۔ جہاں پر بھی مدرسے، انہی مدرسوں کی قربانی کی وجہ سے آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں اسلام زندہ ہے، ورنہ اسی فرقہ پرست طاقتیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں مضبوط ہو چکی ہیں، جن کی جڑیں زمین تک جا چکی۔ اور آپ کے بنگال میں بھی کچھ لوگ آئے ہیں ڈگڈگی بجانے کے لیے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آج تک کیا چاٹ ڈال رہے تھے بیٹھ کر دلی میں؟ کیا آپ کو بنگال نظر آیا؟ ہم یہ بنگلہ بنا دیں گے، وہ بنگلہ بنا دیں گے۔ ہم سے ایک آدمی نے پوچھا، مولانا عبداللہ صاحب فلاں صاحب آ کر بولتے ہیں کہ ہم یہ بنگلہ بنا دیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھائی بنگال کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ان کو بنگلہ پنگلہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاندی بنگلہ، ہم ہیرے بنگلہ بنا دیں گے۔ ہم نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے یار، جو غریب لوگ ہیں کم سے کم ان کے چھت کے اوپر، ان کے سر پر چھت دے دے، بس یہی کافی ہے، یہاں کے لوگوں کو کسی بنگلہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم دندنا رہا ہے بھارت میں، ظالم دندنا رہا ہے بھارت میں۔ آپ کو اپنا صحیح قدم اٹھانا ہے، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا رکشک کون ہو سکتا ہے۔ میں کسی کی رہنمائی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اتنی سوچ اور اتنی عقل، کامن سینس آپ کے اندر ہے۔ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ کے ایک غلط فیصلے سے اگر کرسی اقتدار پر کوئی فرقہ پرست طاقت بیٹھ جاتا ہے، اگر آپ کے غلط ڈیسیزن کی وجہ سے اگر کوئی بہروپیہ، اگر کوئی جملے باز، اگر کوئی دھوکے باز، اگر کوئی لوٹیرا، اگر کوئی ایسا نفرت پرست آدمی آپ کے بیچ بیٹھ جاتا ہے جو ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پھیلاتا ہے، جو مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرتا ہے، جو قرآن پر پابندی کی بات کرتا ہے، جس نے اس دیش میں خصوصاً مائنورٹی کے لوگوں کو اس دیش سے نکالنے کے لیے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لایا، ان ظالموں کو اگر آپ کے غلط ڈیسیزن کی وجہ سے اگر پاور ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو میرے بھائیو آپ کے لیے قبر کھود دیا جائے گا۔ آپ کی ٹوپی آپ کے سر پر نہیں رہے گی، آپ کے شکل میں داڑھی رکھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، یہ چیز تو دور کی بات، آپ کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ کو ایسے وقت میں صحیح ڈیسیزن لینا ہے، صحیح فیصلہ لینا ہے، کسی کے بہکاوے پہ آ کر نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، بلکہ قرآن کا پیغام ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اگر آپ کے ایک انتخاب کی وجہ سے اگر کوئی شرابی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو جب وہ شراب پیے گا تو اس کا گناہ پہلے آپ کے سر پر ہوگا، بعد میں اس شرابی ظالم لیڈر کے سر پر ہوگا۔ اس لیے پیسوں سے اپنے ایمان کو بیچنے والے، پیسوں سے اپنے ایمان کو، اپنے ووٹ کو شرعی اعتبار سے فروخت کرنے والے، اللہ کے نظر میں اللہ کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے تو اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں ایمان دیا تھا، ہم نے تمہیں سب سے قیمتی دولت سے تم کو نوازا تھا، لیکن تم نے فلاں صاحب سے
ڈیل کر لی اور تم نے ان سے پیسے لے کر اپنے انتخاب کو، اپنی شہادت کو، ووٹ کو شرعی اعتبار سے شہادت بولتے، تم اپنی شہادت کو کسی غلط آدمی کے لیے استعمال کیا، پیسے دے کر، پیسے لے کر تم نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو اس وقت یاد رکھنا، حضرت بلال حبشی کی قربانی کو، حضرت خباب بن ارت کی قربانی کو، جو ابو جہل کے سامنے، عتبہ کے سامنے اور کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو ایک اللہ نے جو دولت دی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ چلے گئے اس دنیا سے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آپ کو بھی اپنے ایمان کا سودا بنگال کے اندر نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، بیچ میں آپ لوگوں کو میں نے اشارہ کیا ہے، فیصلہ سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم کی بھی مدد کرو، اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی تو ان کی مدد کریں گے، ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی نے کیس کر دیا، کسی نے ظلم تشدد کیا اس کے اوپر، تو اس کی مدد کریں گے، بات سمجھ میں آتی۔ ہاؤ کین آئی ایکسیپٹ اینڈ ہاؤ کین آئی ہیلپ دا ظالم ڈکٹیٹر، اس پر ہم اس کی کیسی مدد کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ اگر کوئی ظالم کرسی پر بیٹھ کر اناپ شناپ نعرے لگاتا ہے کہ ہم یہاں آئیں گے تو 24 گھنٹے میں یہ کر دیں گے، ہم یہاں آئیں گے تو 25 گھنٹے میں یہ کر دیں گے، کوئی ضرورت نہیں ان سب باتوں کی، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ہمارے نوجوان کھڑگپور یونیورسٹی سے، کالج سے IIT کر لیتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، ٹھیلے میں جاتے ہیں گیس لے کر چائے بیچتے، آپ نے ان کو نوکری کیوں نہیں دی؟ کھڑگپور سے پڑھنے والا IIT کے اندر ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والا سندر رام پچائی کو امریکہ والوں نے لے لیا، آپ کے پاس ان کو جاب دینے کے لیے پیسے کیوں نہیں تھے؟ آپ نے ان کو جاب کیوں نہیں دیا کہ وہ امریکہ چلا گیا؟ گوگل کا CEO کون ہے؟ سندر رام پچائی، 75% شیئر ہولڈر ہے یہ گوگل کا۔ کہاں سے پڑھ کر نکلا وہ لڑکا؟ آپ کا یہی کھڑگپور سے پڑھ کر نکلا۔ میں نے کئی جگہ اسپیچ کے اندر یہ بات کہی، چنئی کا وہ لڑکا سندر رام پچائی، گوگل دنیا کا سب سے بڑا ویب سائٹ، کچھ بھی لکھو تو مل جائے گا، کچھ بھی لکھو گوگل میں مل جائے گا۔ تو اس کا CEO کون؟ سندر رام پچائی۔ کہاں سے پڑھا؟ کھڑگپور سے۔ پوچھو ان جملے بازوں سے کہ ہمارے کھڑگپور سے نوجوان بڑی تعداد میں IIT کر کر نکلتے ہیں، ان کو نوکری ہی نہیں ملتی۔ جناب ان کی طاقت کہاں خرچ ہوتی ہے؟ یہ مدرسوں میں دہشت گرد پیدا ہوتا ہے، یہ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں کیا غلط پڑھایا جاتا؟ قرآن میں پڑھایا جاتا الحمدللہ رب العالمین، یہ بات وید میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اوم بھوروسوہا تتسویتروریرنیم اگرنی میلے، ساری پرشنسا ایشور کے لیے۔ قرآن میں کیا پڑھایا جاتا؟ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن میں یہ پڑھایا جاتا ہے، تو یہ چیز تو وید میں بھی پڑھایا جاتا، اپنشد کے اندر بھی پڑھایا گیا۔ نتسچ کچت پترسچی لکے نچستان وچتسیہ لنگم سکارنم کرنادپا دیپو نچاسیہ کسی جنتا نچادپا۔ قرآن میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن میں پڑھایا جاتا ہے کہ محمد ہمارے آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وید میں بھی یہ پیغام موجود ہے، وید میں بھی کہا گیا محمد کے بارے میں کہ محمد کو مانو، وہ آخری انتم مورشی ہوں گے، انتم مورشی ہوں گے، کل یگ میں آنے والے کل کی اوتار ہوں گے۔ ویدوں میں کہا گیا، قرآن میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، اذان دو۔ ویدوں میں کہا گیا اذان دو، اچلاپی سرو بخشی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بخشیا متامم۔ قرآن میں کہا جاتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وید میں بھی کہا جاتا پتھما دارکا جیوبا دیود دین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چترتردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ قرآن میں کہا جاتا ہے
قرآن میں کہا جاتا ہے کہ غصہ مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے حق کو مت مارو، کسی کو پریشان مت کرو۔ وید میں بھی کہا جاتا ہے اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بولیشولوپ توم ہیر چاپلام۔ کون سا گناہ ہے؟ بتاؤ ایک میسج اگر قرآن میں غلط ہو، بتاؤ ایک آیت اگر قرآن میں غلط ہو۔ ہاں کچھ لوگ آتے ہیں، ان کو پاپولرٹی نہیں ملتی ہے، وہ دفن ہو جاتے ہیں مٹی میں، سوچتے ہیں کہ کیسے ہم دنیا کے سامنے آئیں، کیسے لوگ ہمارا نام جانیں، تو بس 26 آیت کے تعلق سے لکھ لیتے ہیں، چلے جاتے سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب قرآن میں 26 آیت ایسی ہیں جو ظلم کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اگر قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہے جو ظلم کو بڑھاوا دیتا ہے تو ہمارے مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا، اس کا مطلب کہ مدرسوں میں ظالم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ بتا دو آج تک بھارت کے کسی مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا کوئی حافظ قرآن آتنکواد بنا؟ نہیں بنا۔ کسی مدرسے سے کوئی ظالم پڑھ کر نکلا؟ نہیں نکلا۔ کسی مسجد کے امام کو آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس AK-47 ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے کسی بھی حافظ صاحب کو دیکھا کہ اس کے پاس کلاسنگ توپ ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی معتمم صاحب کے پاس میزائل ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی کسی بھی قاری قرآن کے پاس کوئی رائفل ہو، بندوق ہو؟ نہیں دیکھا آپ نے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی تعلیم ہوتی ہی نہیں مدرسوں کے اندر۔ مدرسوں کے اندر تو پیور قرآن، اللہ، رسول، آخرت اور دنیا سے تو انہیں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی شریعت کو، حدیث کو، صحیح ستہ کو، بخاری کو، ترمذی کو، مسلم کو، اللہ کے نبی کا کیا فرمان، محمد الرسول اللہ اس حدیث میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تھے، کون تھے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ سارا ڈسکس ہمارے مدرسوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن نہیں جناب، ان کو پاپولرٹی حاصل کر رہی کہ ہم کو لوگ کیسے جانیں گے، پٹاپٹ چلا گیا سپریم کورٹ اور جا کر آنا افشانا بھاشن دے دیا۔ ہم نے کہہ دیا ان کو، بہت سارے طرف سے لوگوں کے طرف سے آئے ان کے خلاف، ان کے رد میں بیان۔ ہم نے کہا کہ بھائی اگر سپریم کورٹ نے بھی اگر یہ ججمنٹ دے دیا کہ ہاں 26 آیتیں نکال دی جائے، تو تم دنیا کے قرآن سے، مسودے سے تم نکال سکتے ہو، لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں جو 30 پارے ہیں، 3,22,000 الفاظ، تم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سینوں میں جو قرآن، ان کو تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ 26 آیتوں کو نکال دو گے، پورے بھارت کے 6 لاکھ 6.5 لاکھ حفاظ کرام کھڑے ہو جائیں گے، عبداللہ سالم کھڑا ہو جائے گا، مدرسہ فرقانیہ کے طالب علم کھڑے ہو جائیں گے، وسیم رضوی اپنے ان خداؤں کو بتانا، نیند سے جگا کر کے اٹھو، سپریم کورٹ نے فیصلہ تو دیا کہ 26 آیتوں کو نکالو، قرآن پر پابندی لگاؤ، قرآن پر بندش لگاؤ، لیکن دیکھیے مدرسہ فرقانیہ کا بچہ کھڑا ہو چکا ہے، اس کے سینے میں قرآن، جلا دو قرآن کو، ڈال دو سمندر میں قرآن کو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، یہ قرآن پھر سے آئے گا، یہ قرآن پھر سے زندہ ہوگا۔ کیوں؟ اس قرآن کا محافظ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کا محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ وسیم رضوی کے غدار خداؤں، ڈپلیکیٹ پرماتماؤں، وسیم رضوی کے پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے لٹیروں، ایک بات یاد رکھو، وسیم رضوی کو تم نے سامنے کھڑا کیا، تم قرآن کریم کو مٹاؤ گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، تم قرآن کے نسخوں کو جلاؤ گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرو گے، ہم پھر کھڑے ہو کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، سیقول الف لام میم ذالک الکتاب، سیقول الصفات تلک الرسل لن تنالوا المحصنات لا يحب الله اذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال ألم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي أمن خلق أتل ما أوحي ومن يقنط وما لي فمن أظلم إليه يرد حاميم قال فما خطبكم قد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون من الجنة والناس۔ پھر سے عبداللہ سالم کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھ دے گا۔ کہاں تک مٹا؟ نعرہ تکبیر،
ایک صاحب آئے کہ نہیں یہ بچے پڑھ کہاں سے رہے پورا قرآن؟ اوہ اندر چھپا کے رکھا ہوگا، اور سینے کو پھاڑ کر دیکھ رہے کہ دیکھو سینے میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن، پورا سینہ پھاڑ کر دیکھ رہے تو کہیں قرآن لکھا ہوا نہیں، یہ پڑھ کہاں سے رہے؟ تب جا کر وہ انگریز تائب ہوا تھا، توبہ کیا تھا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے، ہم اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کی رکشا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کی حفاظت اللہ نے نہیں کی، حالانکہ توریت کو، زبور کو، انجیل کو اللہ نے نازل کیا، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی تو توریت، انجیل، زبور بدل دیے گئے۔ رگوید، یجروید، ساموید، اتھروید کے اندر تبدیلی آئی۔ کچھ محقق کا کہنا ہے کہ رگوید، یجروید، ساموید، اتھروید بھی ایشوانی ہے، ایشوانی، ایش دودھ کے ذریعے سے ایش نے لوگوں کو پیغام دیا، منوشیہ دیو ان کے ذریعے سے ہم مانتے ہیں وہ کسی نہ کسی سنسکرت زبان کے نبی اور رسول کے اوپر اگر اتنا بھی ہوگا تو اس کی حفاظت اللہ نے نہیں لی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بدل دی گئی۔ بہت ساری جگہوں کے اندر رگوید میں تبدیلی ہے، یجروید میں تبدیلی ہے، ساموید میں تبدیلی ہے۔ رامائن مہابھارت کے اندر تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر ہولی کا تہوار ہمارے ہندو بھائی مناتے ہیں، آپ ہولی کا پورا ہسٹری دیکھ لیجئے اور حضرت ابراہیم کے پورے واقعے کو دیکھ لیجئے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو حضرت ابراہیم کا واقعہ لگ رہا ہے کہ ہولی جو ہمارے ہندو بھائی مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمارے یہ مدرسے، ہمارے بیچ میں قرآن، بہت سارے لوگ آئیں گے اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، مگر یہ ہے کہ ہمیں کسی کے کہنے پر، کسی کے الزام لگانے سے ہمارے ایمان اور عقیدے کے اندر ذرہ برابر شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا، اس وقت ہم کو افسوس ہوا، اس وقت ہم کو لگا کہ نہیں ہمیں بولنا چاہیے کہ وسیم رضوی کا عمل کیسا تھا، تب ہم نے بولنا شروع کیا، ورنہ نو نیڈ ٹو ایکسپلین آن دیٹ ڈسکس، ہمیں اس کے اوپر کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ مصدق کلام ہے، کوئی کمی بیشی کوئی مائے کلال کر ہی نہیں سکتا۔ ارے سپریم کورٹ تو دور کی بات، کوئی وکیل تو دور کی بات، خود قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے قراء اور حضرات مفتیان بھی ایک نقطے میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اس آدمی نے پوچھا کہ مولانا عبداللہ صاحب کیا واقعتاً قرآن میں 26 آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر وائلنس ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، 26 آیتوں میں جہاد کی آیت، پردے کی آیت اور نماز کی آیت اور چوری کی آیت جس میں ہاتھ کاٹنے کا آرڈر ہے، زیادہ تر آیتیں جہاد سے، جنگ سے تعلق رکھتی، ان کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی۔ ہم نے کئی جگہ کے اوپر یہ بات کہی کہ 26 آیتوں کا منشا اور مطلب ہم نے کہا کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا، ہم نے سمجھایا، ہم نے کہا کہ مانو گے نہیں قرآن کا پیغام۔ سپوز دیٹ قرآن میں کرونا سے بچنے کا علاج اللہ نے بتایا، آپ سب کو معلوم ہے کرونا سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ ہاتھ دھونا، پہلے ہاتھ دھوئیے، ماسک لگائیے، ہینڈ سینیٹائز کیجئے، اس کے بعد کیا کیجئے؟ 2 گز کی دوری بنا کر رکھیے، 2 گز کی دوری۔ اللہ نے قرآن میں کرونا سے بچنے کا علاج 1450 سال پہلے بتایا ہے۔ کیسے؟ 6 پارے میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ ہاتھ دھونے کا آدیش قرآن میں ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ اے لوگوں ہاتھ دھو، 14 سال سے ہم کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ اے لوگوں ہاتھ دھو، کھانے جاتے ہو تو ہاتھ دھو، سونے جاتے ہو تو ہاتھ دھو، دسترخوان میں بیٹھتے ہو تو ہاتھ دھو، کوئی چیز پکڑتے ہو تو آؤ تو ہاتھ دھو کر رہو۔ الطہور نصف الایمان، الشطر نصف الایمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا باضابطہ طور پر احادیث مبارکہ ہے کہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ہاتھ دھو، واش یور ہینڈز۔ نہیں مانتے تھے، کیوں مانے؟ ہاؤ کین وائی ڈو آئی ایکسپٹ دا قرآن؟ کیوں ہم قرآن کو مانے؟ نہیں مانو، مت مانو، کرونا آ کر خود ہی منوا دے گا کہ نہیں دھو گے ہاتھ، لو اب تم کو دھونا پڑے گا، اب تو ڈیٹول سے بھی دھونا پڑے گا، ایسے نہیں ڈیٹول سے دھو
اور دھونے سے کام نہیں چلے گا، آپ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرو۔ بیان کر دیا اللہ نے۔ بہت لوگ کرتے تھے کہ نہیں جناب ہم کیوں محمد کی بات مانے، اللہ کے نبی نے کہا کہ تین مرتبہ ہاتھ دھوئیں۔ دن میں جو آدمی 5 مرتبہ وضو کرے گا، 15 مرتبہ اگر ہاتھ دھوئے گا تو کرونا سٹے گا اس کے ہاتھ میں، کبھی نہیں آ سکتا کرونا۔ اب یہ کرونا عقل مند ہو گیا، یہ کرونا اتنا عقل مند ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا آج کرونا کو۔ آج کرونا کا برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے کرونا۔ آج 22 مارچ ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے آج ہی لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، آج جنتا کرفیو لگا تھا، آج کرونا پیدا ہوا تھا ماں کے پیٹ چائنا سے۔ پتہ ہے یہ کرونا اب 1 سال کا ہو گیا، اب یہ اسکول جانے لگا ہے کرونا۔ کیسے؟ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ ہنس رہے ہیں لیکن سمجھیے اس بات کو، یہ کرونا اب نرسری UKG پڑھنے لگا ہے۔ آپ چلے جائیے مہاراشٹر کے اندر کچھ ضلعوں میں، کچھ اسٹیٹ میں لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہفتے میں 2 دن، سنیچر اور اتوار، یعنی سنیچر اتوار کو کرونا کی چھٹی ہوتی ہے، تو کرونا اسکول سے باہر آ جاتا ہے، سڑکوں پر محلے میں گھومتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 2 دن لاک ڈاؤن، کیونکہ کرونا گھوم رہا ہے۔ اب پورے 5 دن 6 دن تک اوپن ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں، انلاک ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے اورنگ آباد میں، دیکھ لیجئے آپ ادھر کولہاپور میں، دیکھ لیجئے ممبئی میں، دیکھ لیجئے آپ، بعض جگہوں کے اوپر یہی چیز ہے کہ 24 گھنٹے یہ سنیچر کو اتوار کو لاک ڈاؤن رہے گا، سمپورن لاک ڈاؤن، کوئی باہر نہیں جا سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں اورنگ آباد میں، ہم نے کہا کہ بھیا ہمارا کچھ پیسہ ہے بھیج دو، کیا بولتا ہے حضرت سوموار کے دن صبح بھیجوں گا۔ ہم نے کہا کہ آج سنیچر ہے چلے جاؤ، بولا آج لاک ڈاؤن۔ ہم نے کہا کتنا دن لاک ڈاؤن ہے؟ بولا 2 دن لاک ڈاؤن۔ ہم نے کہا کیوں منڈے کو کرونا کو ڈر لگتا ہے؟ بولا نہیں منڈے کو نہیں ہے، منڈے کو انلاک ہے۔ تب ہم کو سمجھ میں ایسا ہے کہ یہ جو بیچ میں منڈے ٹیوزڈے سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ کو وہ کرونا چلا جاتا ہے نرسری پڑھنے کے لیے، اسی لیے اس دن انلاک رکھا ہے، باقی سنیچر اتوار کو کرونا کو چھٹی مل جاتی ہے، تو وہ ایک دم چڈی بنیان پہن کر کے گھومتا ہے گلیوں میں، اسی لیے اس دن لاک ڈاؤن لگا دیا۔ یعنی اتنا عقل مند ہو گیا۔ عجیب بات جناب، کچھ جگہوں کے اوپر تو یہ کہا گیا کہ عشاء کے بعد یعنی 9 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک رات میں لاک ڈاؤن رہے گا۔ کیوں جی؟ کرونا نے آ کر بتایا آپ کو کہ ہم 9 بجے سے لے کر صبح 10-11 بجے تک سوئیں گے نہیں، گھومیں گے، سڑکوں پر رہیں گے، باقی دن میں ہم سوئیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ کورونا اب 1 سال کا ہو گیا ہے پورے، اب یہ نرسری UKG پڑھنے لگا ہے، اب ہفتے میں 2 دن کورونا نکلتا ہے باہر، اسی لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ بالکل عقل سے بالکل باہر۔ راجنیتک فیل ہو، راجنیتک سما ہو سکتا ہے، آپ کے کھڑگپور میں ہمارے اس دیش کے قائد صاحب آئے تو کوئی کرونا نہیں، اب یہیں پر گاڑی لے کر نکلے کسی دوسرے دن، ماسک کیوں نہیں لگایا جی؟ کیوں لگائے جناب؟ کرونا ہے۔ تو ارے بھئی وہ اتنا بڑا سبھا ہو گیا، کوئی بات نہیں، وہ سبھا ہے، قائد صاحب ہیں، ان کو دیکھ کر کے کرونا پہچانتا ہے ان کو، چونکہ باہر سے وہی لائے تھے کرونا، وہ جو آئے تھے ایک بہت بڑے مہمان صاحب آئے تھے جن کی آمد پر 8 کروڑ روپے سڑکوں میں صفائی میں خرچہ کیا گیا تھا، تو یہی تو لائے تھے، پہچان رہے یہ وہی ہے، نہیں مت جاؤ، اس کو مت پکڑو، اس کو مت چھوؤ۔ یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے، راجنیتک فیلڈ میں کوئی کرونا نہیں، یعنی راجنیتک کوئی سبھا ہو تو کرونا نہیں، اگر دینی جلسہ ہو جائے تو کرونا پکڑ لے گا، جلدی پرمیشن نہیں ملتا۔ تو ہم تو کہیں گے چناؤ آیوگ سے کہ سر پورے بھارت میں لوک سبھا کا الیکشن کروا دیجئے، کم سے کم کرونا دوبارہ بھاگ کر چائنا چلا جائے گا، الیکشن ہوگا تو بھاگ کر چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی قوانین لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں جو ہم لوگوں کے سمجھ میں تو آتی نہیں بھائی۔ ایک بات تو میرے سمجھ میں بالکل ہی نہیں آ رہی کہ آدمی کا آدھار کارڈ بنتا ہے تو 50 اور 2 52 روپے لگتا ہے، آدھار کارڈ میں سرکاری ریٹ بنانے کے لیے 52 روپیہ، لیکن آج کل بھینس کا بھی آدھار کارڈ بن رہا ہے، بھینس کا، تو بھینس کے آدھار کارڈ میں کتنے لگنے چاہیے؟ تو کم سے کم 25 روپیہ تو لگنا چاہیے، لیکن 1 ٹکا نہیں لگتا۔ بھینس کے آدھار کارڈ فری میں بن رہے ہیں، دیکھ لیجئے، آپ پوچھ لیجئے، اور بھینس کے آدھار کارڈ باندھ کر کے کان میں لگا دیتے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ NRC ہونے والا، NRC اور CAA ہوگا تو اس لیے پہچانیں گے کہ کون سی بھینس انڈیا کی ہے اور کون سی بنگلہ دیش کی ہے۔ اب بھائی
انسانوں کے آدھار کارڈ میں پیسہ، اب بھینس کے آدھار کارڈ میں کوئی پیسہ نہیں، اور انسانوں کے گھر بنانے کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ اور بھینس کے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ روپیہ، گوشالہ بنانے کے لیے 2 لاکھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ 1,57,87,000 نیتا لوگ جانتے ہیں، جو ممبران لوگ ہیں، جو پولیٹکس میں جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ انسانوں کے گھر بنانے کے لیے 1.5 لاکھ، جانوروں کے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ روپے۔ واہ بھائی واہ، انسانوں کی اہمیت کم اور جانوروں کی اہمیت بڑھ گئی۔ سپوز دیٹ مان لیجئے بھینس کو پتہ چل گیا کہ ہمارے نام کا تو 2 لاکھ روپے آ رہا ہے اور چلے گئے بینک، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے نام کا 1.5 لاکھ آتا ہے تو آپ آدھار کارڈ لے کر کہاں پہنچتے ہیں؟ آدھار کارڈ لے کر کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ فنگر پرنٹ ڈالتے ہیں، تب جا کر آپ کا پیسہ اور ٹاکا نکلتا۔ آدھار کارڈ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ کھڑگپور میں ہیں، اگر آپ ہاوڑہ میں جا کے گم ہو گئے تو آپ کو اس آدھار کارڈ کے ایڈریس سے آپ کو کھڑگپور پہنچایا جا سکتا ہے۔ کون ہے؟ مولانا عبداللہ۔ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کھڑگپور سے۔ ابا کا نام کیا؟ قمر الہدا۔ وارڈ نمبر کیا؟ 11۔ او اچھا، یہ قمر الہدا کا لڑکا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر بھینس کھڑگپور کی جگہ چلی جائے کلکتہ تو اس کے آدھار کارڈ سے کیسے پہچانیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس کے ابا کا نام کیا ہوگا؟ ارے بھئی اس کے آدھار کارڈ میں اس کے محلے کا کیا نام ہوگا؟ سمجھنے کی بات۔ اتفاق سے بھینسیا کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اکاؤنٹوا میں تو 1,90,000 روپے آیا، اور چلو جلدی سے۔ اب چلے گئے وہ SBI بینک میں، مینیجر صاحب کو جا کے کہہ رہی بینک ہمارے نام کا پیسہ بھیجا ہمارے بھارت کے قائد صاحب نے، ہمارے بھارت کے پردھان منتری صاحب نے، پیسہ دو۔ مینیجر صاحب کہتا کوئی بات نہیں، تمہارا اکاؤنٹ لنک ہے اکاؤنٹ سے، تمہارے آدھار کارڈ لنک ہے اکاؤنٹ سے۔ تو بھینس کہتی کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارا آدھار کارڈ بنایا تو لنک نہیں ہوگا، لنک ہوگا۔ تو عموماً آج کل آدھار کارڈ سے پیسہ نکل جاتا ہے، فنگر پرنٹ ڈالیے پیسہ نکل جائے گا۔ تو اب بھینس جا کر کھڑی ہو گئی مشین کے پاس۔ اب مینیجر کہہ رہا ہے کہ چلو ہاتھ ڈالو اپنا، فنگر پرنٹ دو گے تب نا۔ اب بھینس کا فنگر پرنٹ کیا ہوگا؟ سمجھ سے باہر کی بات۔ اب بھینس تو کہے گی کہ بھئی مجھے روپے دو۔ یہ چیز ریئل میں ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھینس کا آدھار کارڈ بن رہا، بھینس کے 2 لاکھ روپے آ رہے ہیں، انسان کے آدھار کارڈ میں پیسہ لگ رہا ہے اور ان کو پورے پیسے بھی نہیں ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہم کو سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ہو کیا رہا۔ جو کام کرنا چاہیے وہ کام کرتے نہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کام کر رہے ہیں، جھوٹی تسلیاں دے دے کر۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں اور سماج کے بدھی جیوی لوگوں، میں آپ کو یہ کہوں گا، میں آپ کو ایک پیغام دوں گا کہ جب آدمی جہالت جاہل ہوتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، تو وہ اپنے دماغ سے اس کی سوچ بھی اتنی ہی ہوتی ہے، وہ زیادہ بلند نہیں سوچ سکتا۔ وہ نہیں سوچے گا کہ بھئی امریکہ کے اندر کیا ہو رہا، امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پر کسانوں کو کتنا سبسڈی ملتا ہے، 40 لاکھ روپیہ سالانہ ان کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ کہاں پر؟ امریکہ میں۔ بھارت میں پوچھو کسان کو کتنی سبسڈی دی جاتی ہے؟ 40,000 نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سبسڈی دینے والے خود جاہل کے جاہل بنے بیٹھے۔ میں اس لیے جاہل کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کیونکہ یہ جاہل ہیں، یہ نہ سنویدھان کو جانتے ہیں، نہ یہ قانون کو جانتے ہیں، نہ یہ اتہاس کو جانتے ہیں، نہ یہ تو تاریخ کو جانتے ہیں۔ 620 مدرسوں کو بند کرنے کے لیے آواز کس نے بلند کی؟ آسام کے اندر ایک منسٹر نے۔ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں جاہل اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ان کو معلوم نہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ جرأت نہیں کرتا۔ ہمارے مدرسوں کو کوئی مائے کا لال نہیں بند کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا سنویدھان کھڑا ہے۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں اگر ان مدرسوں کو بند کرتے ہو تو کس آدھار پر؟ بتاؤ، ایک بھی پروف دکھاؤ۔ بھارت کے اندر گجرات میں دنگا ہوا، کوئی دنگا کرنے والے کون تھے؟ مدرسے کے پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، بلکہ کون تھے؟ جنہوں نے ماتھے کے اوپر گیروے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ بتاؤ تم ذرا، تمہیں بتانا پڑے گا کہ اس بھارت کے اندر موب لنچنگ کیا گیا، موب لنچنگ کرنے والا، ٹوپی داڑھی کو مارنے والا، ٹوپی داڑھی کے نام پر مارنے والے کون تھے؟ کوئی مسلمان تھا؟ نہیں۔ کوئی قرآن پڑھنے والا تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا کوئی مدرسے
مدرسے کا طالب علم تھا، بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جن کو اس دیش کے اندر فرقہ پرست طاقتوں کی پشت پناہی ملی تھی۔ آپ کے قریب کے اندر، آپ کے اسی آسنسول کے اندر ایک وہاں کے امام صاحب کے بیٹے کو تیزاب ڈال کر جلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بتاؤ اس معصوم بچے کو کس نے مارا تھا؟ اس معصوم بچے کو مارنے والا کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا؟ کوئی قرآن پڑھنے والا تھا؟ نہیں تم بتا سکتے۔ تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا اس دیش کے اندر گاندھی جی کو مارنے والا ناتھو رام گوڈسے نے کون سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تھی؟ امریکہ نے افغانستان عراق کے بارڈر پر تقریباً 70 ملین معصوم انسانوں کا قتل کیا ہے۔ بتاؤ امریکہ نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ بتاؤ تم ذرا جرمن کا ہٹلر، اس نے 6 کروڑ لوگوں کی ہتیائیں کی، 6 کروڑ لوگوں کی ہتیا کرنے والا ہتھیارہ جرمن کا وہ ہٹلر، اس نے کون سے قرآن پڑھا تھا؟ کون سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا تشدد پرست نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا ظالم نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا اگرباد نہیں ہوتا، بلکہ اگرباد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، تشدد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، فرقہ پرست کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف اپنے لکش کو پانے کے لیے کسی بھی انسان کا خون کر دیتا ہے، کسی بھی معصوم انسان کو مار دیتا ہے۔ ہمارے ان مدرسوں کو بند کرنے والوں، اگر طاقت ہے تو مدرسوں کو بند کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ بھارت کا سمویدھان ہمیں کہتا ہے، بھارت کا ہمیں آرٹیکل نمبر 30 کہتا ہے رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ اسی ایکٹ کے اندر بھارت کے آرٹیکل کا 30 کا ایک کہتا ہے کیا؟ all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice۔ بھارت کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، بھارت کے اندر جتنے بھی مائنورٹی ہیں، all minorities whether based on religion، فرقہ پرست طاقتوں اگر نہیں معلوم ہے بھارت کے سمویدھان کا یہ ایکٹ، بھارت کے قانون کا یہ دفعہ، تو یاد رکھو میری تقریر اپنے دل و دماغ میں پڑھ کر دیکھو، all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دھرم کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، بچوں کو عربی زبان پڑھاتا ہے، اردو زبان پڑھاتا ہے، سنسکرت زبان پڑھاتا ہے، تو وہ مدرسہ بنا سکتا ہے، شورا کمیٹی بنا سکتا ہے، عاملہ کی کمیٹی بنا سکتا ہے، مخصوص کمیٹی بنا سکتا ہے، صدر چن سکتا ہے، سیکیورٹی سچیو چن سکتا ہے، سیکریٹری چن سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ٹو ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی اداروں کو چلانے کے لیے آن ریلیجن اور لینگویج، اسلام مذہب کی تعلیم دینے کے لیے یا اگر عربی زبان کی تعلیم دینے کے لیے اگر کوئی مدرسہ چلانا چاہتا ہے تو بھارت کا سمویدھان اس کو اجازت دیتا ہے۔ منسٹر صاحب شراب پی کر نشے میں مت رہو، سمویدھان کو پڑھو۔ آؤ تمہیں سمویدھان بتاتا ہو، تم یہ مت سمجھنا کہ مولانا عبداللہ مولانا صاحب ہے تو صرف قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ قرآن کے 30 پارے مولانا عبداللہ کے سینے میں ہے، حضرت ناظم صاحب کے سینے میں ہے، تو مولانا عبداللہ سمویدھان کو بھی پڑھنا جانتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن یاد کیا ایسے ہی سمویدھان بھی اس کے دل و دماغ کے اندر ہے جو تمہیں پڑھ کر سنا سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے مدرسوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا، لیکن ہاں شرط ہے کہ ان مدرسوں کو ہم گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ دیں۔ وہ اتنے ایمانداری سے کام نہیں لیتے، ان کا جب تک مقصد پورا ہوگا آپ کے مدرسے میں بہت اچھی تعلیم، جب ان کی نیت خراب ہوگی آپ کے مدرسے میں تالے لگا دیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین ہمیشہ سے کہتے ہوئے آئے ہیں کہ بھئی مدرسوں کو پرسنل رکھو۔ آپ مدرسوں میں آپ بھوکے رہ کر 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 روٹی مدرسے میں پہنچائے، لیکن مدرسے کو آپ خود سے چلائیں، اس کے اندر زیادہ بہتری ہے۔ ورنہ دیکھیے 620 مدرسے معنی رکھتے ہیں۔ ہم گئے پچھلے مہینے جب جلسے میں حضرت تو ہم پوچھ رہے کہ بھئی مدرسے کیوں بند ہیں؟ بڑے بچوں کے لیے تو تعلیمی نظام کو کھولا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا تعلیمی نظام ہے ہی کہاں، اب تو ہمارے مدرسوں میں تالے لگ چکے۔ ہم نے کہا کہ کیوں دیا تھا ان کو ظالموں کو؟
ہم نے کہا کہ اب لڑیں آپ؟ بولا کیسے لڑیں؟ یہ جتنے بھی نیتا لوگ ہیں بات کرتے ہیں تو بولتا ہم کو پہلے جتاؤ تب جا کر تمہارے لیے کچھ کام کریں گے۔ ہم نے کہا کہ کہتے ہیں نا نیتا جی سے کہ جیتو کے ضروری ہے، راجنیتی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کی جیت دکھتی ہے کبھی کبھی وہ ہار جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہارتا ہوا دکھتا ہے تو وہی جیت جاتا ہے۔ راجنیتی کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی، تو ان سے کہو کہ بھئی وہ تو ہار جیت بات کی بات ہے، آپ ہمارے لیے آواز بلند کریں، اگر نہیں آتے ہو تو نکل جاؤ میدان میں، آپ کا فنڈامنٹل رائٹس، آپ کے مدرسوں کو کوئی نہیں تالا لگا سکتا۔ نہیں اگر آپ نئی بات مانتا ہے تو بھارت کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس جا کر کہو، وہ خود جانتے ہیں کہ سر آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج۔ آرٹیکل 30 کہتا ہے کہ مائنورٹی کے لوگ، مائنورٹی میں مسلمان آتا، دلت آتا، آدیواسی آتا، مائنورٹی کے لوگ اگر اپنی زبان کی تعلیم دینے کے لیے کوئی مدرسہ بنانا چاہے تو اسٹیبلش مطلب قیام میں لانا، وجود میں لانا، shall have the right، اس کو اجازت، اس کو حق ہے کہ اس طرح کا ادارہ بنا سکتا۔ اور اخیر میں کیا جملہ استعمال کیا؟ میں نے جو ابھی انگریزی میں پڑھا ہے یہ کوئی سینٹنس نہیں، یہ بھارت کا انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 30 میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ اگر کوئی مائنورٹی کا آدمی مدرسہ اپنی پسند سے آن دیئر چوائس، صدر سیکریٹری کمیٹی ہے ان کے منشا کے مطابق، ان کے مشورے سے مدرسے کا جو نظام ہوگا وہ چلا سکتے، آن دیئر چوائس، اپنی مرضی سے وہ مدرسوں کو چلا سکتے۔ کوئی اس میں اگر انگلی کرے گا تو اس کی انگلی پکڑ کر جیل کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ ہمارے ان مدرسوں کی طرف انگلی اٹھانے والوں تمہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اب یہ قوم بے وقوف ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس قوم کو کچھ نہیں آتی ہے، یہ قوم صرف مسجد اور مدرسے والے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے مدرسے کی یا قرآن کے اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ سارے خرافات کا، موب لنچنگ کا، اور مسلمانوں کی بات ہے، جے شری رام کی بات ہے، وندے ماترم کی بات ہے، بھارت ماتا کی جے کا بات ہے، اور ہندوستان کے اندر جو نام بدلا جا رہا ہے لو جہاد کی بات ہے۔ لو جہاد، مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے تو لو جہاد، لیکن غیر مسلم لڑکا اگر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو وہ پریم وواہ۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، ایک میں دو قانون۔ مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے تو لو جہاد، اگر غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو گھر واپسی، پریم وواہ، ان کو سمان کیا جاتا۔ نہیں چلے گی یہ دوہری پالیسی، نہیں چلنے دیں گے یہ دوہری پالیسی، قانون ایک بناؤ۔ رہی بات، ہاں اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنا گرل فرینڈ بنا کر اس سے نکاح کرتا ہے تو جائز نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ میرے نوجوانوں، بہت ہمارے نوجوان گم ہو چکے ہیں، کس میں؟ وہ موبائل میں وہ ایک گیم آیا ہے فری فائر۔ واہ، نوجوان جانتے؟ ہم نے ابھی پوچھا، ہمارے ایک نوجوان دوست میرے قریب بیٹھے تھے، بھائی مدثر صاحب کے ساتھ آئے، ہم نے کہا کہ بھائی فری فائر ہوتا کیا؟ پرسوں بھی ہم کم سے کم 15-20 منٹ تک سمجھائے، یہ فری فائر گیم ہم تو آج تک دیکھے نہیں۔ ہم نے کہا بھائی دکھاؤ، تو اس میں کچھ کارٹون ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں AK-47 ہوتا ہے، بندوق ہوتے ہیں، اور کسی بھی گھر میں گھس جاتے، جہاں گھسانا ہوتا ہے ہمارے نوجوان کو وہاں گھسا دیتے ہیں، ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہ فائرنگ کرتے۔ یہ فری فائر، اپنی جوانی کو فری فائر میں برباد مت کرو، اپنی جوانی کو سلمان خان کے 6 پیک دیکھ کر اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ اپنی جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے، بڑی فضیلت ہے آپ کے جوانی کی۔ ہم سے ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ مولانا میں واٹس ایپ گروپ بناؤں گا، میں انقلاب پیدا کروں گا۔ ہم نے کہا کیسے رے بھائی؟ بھلا کہ 18-19 ہزار لوگوں کو داخل کروں گا، میسج کوئی بھی کر دوں گا، لوگ پڑھیں گے، ان کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہم نے کہا کہ اگر میسج سے، نیوز سے تبدیلی آتی تو سب سے پہلے اس دیش پر آج تک والوں کا قبضہ ہوتا،
وہ بولا کہ نہیں مولانا دینی بات بھیجیں گے ہم میسیج میں. ہم نے کہا کیسے؟ بولا کہ درود شریف بھیجیں گے, کہیں گے کہ جو آدمی 10 آدمی کو فارورڈ کرے گا تو محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوگی, یا ایسے کوئی میسیج بھیجتے رہیں گے جو آتا ہے آپ دیکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ غلط نیوز بھیجنے سے اگر کسی کو محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوتی تو سب سے پہلے آج تک اور انڈیا ٹی وی والوں کو محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوتی. ہم نے کہا کیا کرتے ہیں جناب آپ؟ بولا کہ مولانا میں نے گریجویشن کیا. ہم نے کہا کہ گریجویشن کر کے اتنی گھٹیا سوچ ہے آپ کی. بولا کیا کریں تو مولانا ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا کہ زندگی کا کوئی ٹارگیٹ طے کیا؟ بولا نہیں. ہم نے کہا کہ آپ کے سینے میں ایک دل, آپ خود آزاد ہو, یو آر فریڈم, آپ فری, آپ اپنا ٹارگیٹ طے کریں. بولا کیسے ٹارگیٹ طے کریں؟ ہم نے کہا کہ ٹارگیٹ ایک لکش طے کرو اور اس پر عمل کرو. میں نے کہا میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ سے چھوٹا ہوں, علم میں بھی چھوٹا ہوں اور عمر میں بھی چھوٹا ہوں. 32 سال میری عمر ہے, لیکن میں نے پریکٹیکلی بہت چیز کو آبزرو کیا. میں نے بہت سارے چیزوں کے اوپر میں نے تجربات حاصل کیے. میں نے ان کو کہا کہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. میرے بھائی صاحب, آپ نے گریجویشن کیا ہے, آپ چاہیں تو انقلاب لا سکتے ہیں. بولا کیسے مولانا؟ ہم نے کہا کہ اگر آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے؟ بولا میں پولیٹکس میں آنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایک لکش طے کریں کہ مجھے پولیٹکس میں اپنا ایک فیلڈ بنانا ہے. آپ پولیٹکس میں ایک فیلڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس پولیٹکس میں اس ٹارگیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں. جب تک آپ ٹارگیٹ حاصل نہیں کرو گے, جب آپ ٹارگیٹ کو نہیں دیکھ سامنے رکھیں گے تو آپ اس انداز میں محنت نہیں کریں گے. اگر آپ تجارت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ تجارت کے اندر ٹارگیٹ طے کریں کہ مجھے 1 سال کے اندر یہ بزنس کرنا ہے, ہم کو 10,000 سے کام شروع کرنا ہے تو ہم کو اگلے 1 سال میں 50,000 تک کا اس کام کو آگے بڑھانا. آپ 1 سال میں بڑھا سکتے ہیں. جب ٹھیلے کے اندر کولڈ ڈرنک بیچنے والا امبانی کا لقب لے سکتا ہے, جب ایک ٹھیلے کے اندر بنیان پہننے والا بڑے بڑے شو روم کا مالک ہو سکتا ہے. ہم نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھا ہے. تو آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں. ہم نے کہا کہ ٹارگیٹ فکس کرو. اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہو تو ٹارگیٹ طے کرو. اگر آپ کاشتکاری کرنا چاہتے ہو تو ایک ٹارگیٹ طے کرو. صرف آپ وہ فری فائر گیم کے اندر اپنے دماغ کو مت گھسا لو کہ وہی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, گولیاں چلا رہے ہیں, گولیاں برسا رہے ہیں. ایسی جوانی کے اوپر نوجوانوں لعنت ہے. آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے باطل طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے. آپ اپنی زبان میں طاقت پیدا کرو, آپ اپنی زندگی کا ایک لکش طے کرو. عبداللہ سالم آپ کا چھوٹا بھائی ہے. میں نے 3 سال پہلے ایک ٹارگیٹ طے کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ میں ایک قیادت کروں گا ایک جماعت کی, ایک تنظیم کی. جس دن میں نے اپنا پروگرام شروع کیا 3 آدمی میرے پلیٹ فارم پر کھڑے تھے, میرے سامنے کھڑے تھے. اس وقت کے بڑے لوگوں نے کہا, جن کے پاس پورا لاؤ لشکر تھا, انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آپ تقریر کرتے ہیں, تقریری کیجئے تو زیادہ بہتر ہے, کیوں آتے ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں اس فیلڈ کے ذریعے سے میں تم لوگ جو کرپٹ بن چکے ہو, تم لوگ جو آج غریبوں کے خون کو چوستے ہو, میں اس سے نجات دلانا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ کر لیجئے آپ محنت, کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے کہا کہ وقت بتائے گا. 3 سال 2.5 سے 3 سال تک آپ کے اس بھائی نے محنت کی. میں نے اس دن کو دیکھا جس دن میں نے کام شروع کیا تھا تو 3 لوگ میرے ساتھ تھے اور لوگ ہنس رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے. لیکن وہ دن جس دن کام 3 سال پورے ہو گئے, 3 سال پورے ہو گئے اور 30 کے 38 پنچایت تھے, ایک بڑا جمع غفیر تھا. اور پھر ایسا ہوا, ایک دن ایسا آیا کہ وہاں پر ہم نے کامیابی کی جھنڈے کو گاڑا اور ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو اکیلا ہی چلا تھا عبداللہ جانب منزل, مگر لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. آج جیت کی جھنڈے کو ہم نے گاڑ دیا ہے. یہ طے لکش ہم نے کیا تھا. 3 سال کے اندر ہم نے وہاں کے فضا کو بدل دیا تھا. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا, 10 سال میں نے اپنی زندگی کا پڑھنے کے بعد ٹارگیٹ طے کیا تھا کہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ بنانا ہے. 10 سال ابھی نہیں ہوئے, 6 سال ابھی ہوا ہے. الحمدللہ
ہماری خود کی پیلس کے اوپر ایک عالی شان ابھی ایجوکیشنل ابھی انسٹیٹیوٹ کو ایک تعلیمی اسکول کو ہم نے وہاں پر آرگنائز کیا ہے, اسٹیبل کیا ہے الحمدللہ. اس کے اندر نرسری سے لے کر 8 تک کی تعلیم ہوتی ہے اور بنیادی دینیات کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. میرے نوجوانوں, میں نے اس لیے بتایا ہے آپ ٹارگیٹ طے کرو, آپ لکش طے کرو, محنت کرو, اپنی جوانی کو یوں ہی برباد مت کرو. آپ میں حضرت علی کی طاقت آ سکتی ہے, حضرت علی کی جرأت آ سکتی ہے. یاد ہے غزوہ خندق کے موقع پر ایک کافر نے حملہ کیا, 30 فٹ گہرا خندق بنایا گیا تھا, چوڑا 30 فٹ تھا, 22 فٹ گہرا تھا. ایک کافر نے گھوڑے پر بیٹھ کر ایڑ لگا کر اس خندق کو پار کر کے نبی پاک علیہ السلام کی جماعت میں جا چکے تھے. محمد الرسول اللہ سے جا کر وہ کافر کہتا ہے حل من مبارس, ہے تم میں کوئی مرد مجاہد جو میرے سے مقابلہ کر لے؟ ہے کوئی تم میں ایسا آدمی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرے, اپنے بچوں کو یتیم کرے؟ تو حضرت علی کھڑے ہو گئے. نوجوانوں, فری گیم میں, فری فائر میں اپنی جوانی برباد کرنے والوں, پتہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ آپ کی عمر تھی 22 سال کی عمر تھی اس وقت میں. غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی 22 سال تمہاری عمر ہے, سامنے کون ہے دیکھ رہے ہو؟ انڈرٹیکر ہے سامنے, راک ہے سامنے, کھلی ہے سامنے. تم کو پھونک مارے گا تو ہوا پہلوان کی طرح اڑ کر کہیں اور جا کر گر جاؤ گے. اللہ کے نبی نے کہا, پھر بیٹھ گئے, حضرت علی بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے تم میں کوئی مرد مجاہد, آؤ میدان میں. تو حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے. حضرت علی اگر فری فائر گیم کھیلتے تو نہیں کھڑے ہوتے. میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, اگر واقعتاً شریعت سے محبت ہے, اگر واقعتاً قرآن سے محبت ہے, اگر واقعتاً مدرسوں سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے, تو آ جاؤ میدان میں. اور جس قوم کے نوجوان میدان میں آ جاتی ہے وہ قوم ترقی کے طرف سفر شروع کر دیتی ہے. میرے ساتھیوں, میرے نوجوانوں, تیسری بار جب اس نے اعلان کیا محمد الرسول اللہ, حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اچھا علی جاؤ تم ہی مقابلہ کرو. لیکن حضرت علی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ حضرت علی کی مدد فرما, علی کی مدد اور تعاون فرما. حضرت علی پہنچتے ہیں سامنے میں, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں ڈھال ہے. حضرت علی پر حملہ کیا. اس کافر نے بہت بڑا تلوار باز, بہت بڑا, اس کی بازوؤں کے اندر بڑی طاقت تھی. حضرت علی کے یہاں پر کندھے پر تلوار لگتی ہے, خون کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا, پھر اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ علی کی مدد فرما. حضرت علی سنبھلے. اس کے بعد حضرت علی نے ان کے پیر کے چال کو سمجھا اور ان کی آنکھوں کے رعب کو دیکھا اور ان کے چہرے کے قد و کاوش سے واقف ہوئے. اس کے بعد حضرت علی نے دوبارہ پلٹ کر جو وار کیا, ان کی بازوؤں میں وہ طاقت تھی, دکھنے میں ہلکے لگ رہے تھے لیکن تلوار کی طاقت بازو سے ہوتی ہے, تلوار کی طاقت بازوؤں سے ہوتی ہے. حضرت علی کا اتنا زور کا حملہ تھا کہ اس کافر کے ڈھال کو چیر کر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا تھا. وہ تھے حضرت علی جنہوں نے کفار کا مقابلہ کیا. آج ہم لوگ, نعرہ تکبیر, آج ہمارے نوجوان تو فری فائر میں گم ہو گئے. اس سے پہلے پتہ نہیں گھوپ چوپ کون سا وہ تھا گیم تھا, پہلے اس میں گھسے ہوئے تھے. نوجوانوں, نہیں, آپ کی زندگی میں نماز ہے, نہیں ہے تو نماز پڑھو. آپ کی زندگی کے اندر ایمانداری ہے, نہیں ہے تو ایمانداری پیدا کرو. موبائل میں نہیں کہ بس کسی لڑکی کا نمبر مل گیا, سماج کی بہن کا, تو فوراً موبائل میں میسج, ہائے آئی مس یو, رات کو 3 بجے آئی مس یو. واہ, یہ عشق کن سے؟ لڑکی سے گرل فرینڈ بنانے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ آئی لو یو ٹرو, آئی لو ٹرو لو, میں تم سے ٹرو لو کرتا ہوں, حقیقی محبت کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے نوجوانوں, حقیقی محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو سکتی ہے, کسی انسان سے, کسی لڑکی سے, کسی عورت سے نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنی جوانی کو موبائل میں, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ مت خرچ کرو. ہم میں سے آپ بہت سارے نوجوان پیچھے پڑ جاتے ہیں سماج کی بہو بیٹی کے, اور میسج لے لیا پریشان کرتے ہیں, ہائے ہیلو آئی مس یو, آئی لائک یو, آخر میں آئی لو یو, وہاں تک چلے جاتا ہے معاملہ. نہیں,
اجازت نہیں۔ رات کو 3 بجے آپ میسج کرتے ہیں، آپ وہی رات کو 3 بجے 2:30 بجے اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے دربار میں دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانی کی عبادت کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے میں۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَىٰ، ذرا اس سوال کی طرف بھی غور کر لیجئے گا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال آپ سے یہ بھی کیا جائے گا کہ جوانی کو کہاں برباد کر کے آئے۔ ضرورت ہے ان فرقہ پرست طاقتوں کو منہ توڑ جواب دینے کی۔ ہمارے نوجوانوں کا کوئی فیوچر، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ RSS والوں کا ہے، بجرنگ دل والوں کا ہے، VSP والوں کا ہے، ABVP والوں کا ہے، شیو سینا کا ہے۔ بجرنگ دل کے نوجوانوں کا ایک لکشیہ ہے، ہمارا اور آپ کا لکشیہ کیوں نہیں ہے؟ جب وہ لوگ اپنے دیش کے ہت میں کام کر سکتے ہیں، سنگٹھت ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے جناب؟ ہم باطل طاقت کو ہرانے کے لیے سنگٹھت کیوں نہیں ہو سکتے؟ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں نے ایک سوال باندھا تھا، یہ سارے دشمنی کی جڑ، یہ ساری عداوت کی جڑ صرف ایک ہے، اور میں اس کو کلیئر کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ آپ کو سنکلپ لینا ہوگا، طے کرنا ہوگا۔ میں ابھی بتاؤں، 2 روز پہلے کی بات بتاؤں، میں اپنے گھر سے آپ کے کھڑگپور کے لیے چلا، میں گیا اسٹیشن جا رہا تھا تو میری ٹرین چھوٹ گئی، فلائٹ کا کوئی نظام نہیں بن پایا، تو اس کے بعد ہم کیسے پہنچے؟ ہم نے زبان دے دی کہ ہم جلسے میں پہنچیں گے 18 تاریخ کی بات، ہم نے زبان دے دی۔ 8 بجے ہم کشن گنج سیمانچل میں، کشن گنج ارڑیا سیمانچل نیپال بارڈر ہے، وہاں سے آپ کا مدناپور تقریباً 600-625 کلومیٹر پڑتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ٹرین میری چھوٹ جاتی، ہمارے ڈرائیور جب آئے ریلوے اسٹیشن ہم سے پوچھنے، ہم نے کہا کہ بھائی ٹرین تو ہماری چھوٹ گئی، لیکن اب کیسے ہم وہاں پر پہنچیں؟ جلسے میں جانا نہایت ضروری، لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا۔ نوجوانوں ذرا غور سے سنیے گا کہ ہمت اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو بھی، پہاڑوں میں بھی راستے بنا سکتے ہیں آپ، اگر آپ کی ہمت مضبوط ہو، ارادے اگر قوی ہو آپ کے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ مولانا میں تو نہیں جا سکوں گا، لمبا 650 کلومیٹر، اور آج شام تک کون سفر کرے گا، کون گاڑی چلائے گا، پیر تو دکھ جائے گا، اور پھر 4 لائن بھی نہیں ہے، کیسے گاڑی چلائیں گے؟ ہم بھی پڑ گئے چکر میں۔ ہم نے کہا کہ اب کیسے ہوگا، جانا ضروری۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ کو یقین نہیں ہوگا، آپ کا یہ بھائی عبداللہ، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں مولانا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں طالب علم ہوں، اکابرین کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے کچھ جانکاری ملی، لیکن الحمدللہ میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں، اپنے اسکول میں جاتا ہوں تو ایک اچھا ٹیچر بننے کی کوشش کرتا ہوں، جب میں اسٹیج پر آتا ہوں تو ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کے دل و دماغ سے غلط فہمیاں جو آج بھری ہوئی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں اپنے ماں باپ کے پاس تو ایک اچھا بیٹا بننے کی کوشش کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو پھر الحمدللہ ایک اچھا خاصا ڈرائیور بن جاتا ہوں میں۔ تو میں گاڑی میں بیٹھا، سیٹ بیلٹ لگائی ہم نے، اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا دعا پڑھ کر۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہم نے 400-425 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد بردوان ہم 4 سے 5 بجے پہنچتے ہیں۔ یہ بردوان اسی دن 4-5 بجے پڑھ کر پہلا اسٹاپس ہم نے کیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے راستہ بھی بھٹک گئے، چلے گئے کلکتہ ہاوڑا ہوتے ہوئے، وہ جام وام میں پھنستے پھنساتے ہم پہنچے تے متھانی جلسہ گاہ۔ پہنچتے پہنچتے ہم کو رات کا 1:05 ہو چکا تھا۔ مستقل کنٹینیو 14.5 سے 15 گھنٹے آپ کے اس بھائی نے گاڑی چلا کر آ کر کرسی پر بیٹھا، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا۔ اس مدرسے کے ایک ہونہار عالم دین مفتی یحییٰ صاحب کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ مفتی یحییٰ بولے کہ مولانا آپ ذرا کچھ کھا پی لیجئے، بدن میں انرجی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی۔ ہم نے کہا کہ حضرت بالکل نہیں، 1 بج چکا ہے، لوگ دیکھیں انتظار کر رہے ہیں، مجھے کچھ بولنے دیجئے۔ تو حضرت نے بھی مائک چھوڑ دیا، حضرت بولے کہ آؤ جنات ہو کے انسان بیٹھو۔ ہم نے بیٹھ کر کے اللہ کے فضل سے ہم نے 1.5 گھنٹے تک اپنی شریعت کی بات، قرآن کی بات ہم نے وہاں پر رکھی۔ دستار فضیلت تھے وہاں پہ، نوجوانوں کی کچھ مدرسے کا بھی پروگرام تھا۔ 1.5 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد 15 گھنٹے تک ہم نے گاڑی چلائی۔
اس کے بعد بنا کوئی ریسٹ لیے ہوئے ہم نے 15 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے تک ہم نے لوگوں کے سامنے میں اپنی بات رکھی، تب جا کر میرے بھائیو ہم نے کھانا کھایا۔ اگر آپ ارادہ کر لیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ راجہ دشرت مان جی کو سنا ہوگا آپ نے، دشرت مان جی کی بیوی کی ان کا بچہ نقصان ہوا تو دشرت مان جی نے سوچا، کہا کہ اس پہاڑ کی وجہ سے میری بیوی کی موت ہوئی ہے، اس پہاڑ کی وجہ سے راستہ رکا ہوا تھا، شہر سے قریب گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ دشرت مان جی نے 22 سال تک جھک گیا اس پہاڑ کو توڑنے کے لیے، کاٹنے کے لیے 22 سال تک محنت کی میرے نوجوانوں، لیکن 22 سال کے بعد اس نے اس راستے کو، اس پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنا دیا تھا۔ اگر آپ سنکلپ کر لیں، اگر آپ ارادہ مضبوط کر لیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں میں جس راستے میں چلا ہوں بہت سارے لوگ میرے پیچھے پڑے کہ مولانا عبداللہ کو کیا ضرورت ہے اس اسٹیج پر آ کر، اس منچ پہ آ کر لوگوں سے بات کرنے کی۔ ہم نے کہا کیوں نہ بات کروں۔ پتہ ہے ان تمام نفرت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ 750 سال تک مسلمان بادشاہوں نے اس دیش میں حکومت کی اور ان مسلمان بادشاہوں نے تلواروں کے آدھار پر اسلام کا پرچار کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے اتر پردیش کے سی ایم صاحب بھی اور ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب بھی اور دیگر نیتا بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام بدل دو، کہاں کا؟ فلاں جگہ کا نام بدل دو، الہ آباد کا نام بدل دو، آگرہ کا نام بدل دو، الہ آباد اب آگرے کے تاج محل کا نام اب یہ رکھو، فلاں جگہ کا نام بدلو۔ کیوں جناب؟ مسلمانی نام ہے۔ اچھا مسلمانی نام ہے تو بدل دیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم بادشاہ جو آئے تھے انہوں نے نام بدلا، زبردستی مسلمانی نام رکھا اور انہوں نے اس دیش کے ہندو بھائی کے کندھے پر تلوار رکھ کر اسلام کا پرچار کیا۔ میرے بھائیوں، بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا نوجوانوں، موبائل کے اندر آپ اتہاس کو پڑھ سکتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، موبائل میں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آپ موبائل کے ذریعے سے اچھا کام کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ فری فائر گیم کھیلیں، اس کے بجائے کہ آپ واٹس ایپ کے اندر غلط میسجز کریں، فیس بک کے اندر گروپ بنائیں، اس کے بجائے اگر آپ اپنے موبائلوں کا صحیح استعمال کر دیں تو قوم کے لیے بھلا ہوگا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بھارت کا سب سے پہلے راجہ کون ہے؟ بھارت کا سب سے پہلے مسلم راجہ کون ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا نہیں، بہت سے لوگوں کو، میرے خیال سے 5% لوگوں کو شاید معلوم۔ بھارت کا سب سے پہلے راجہ شہاب الدین غوری، شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کیا تھا 1191 عیسوی کے اندر۔ پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ شہاب الدین غوری نے کیا۔ شہاب الدین غوری بھارت کا سب سے پہلے حکمران مسلم راجہ بنے تھے، لیکن اس سے پہلے 2 لوگوں نے اور حملہ کیا تھا بھارت میں، انہوں نے حکمرانی نہیں کی تھی، محمد بن قاسم نے، محمود غزنوی نے، لیکن انہوں نے گدی نہیں بنایا تھا یہاں پر، لیکن شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے بھارت کے اندر قبضہ کیا اور 2 راجاؤں کو بٹھایا، ایک کا نام قطب الدین ایبک تھا اور ایک کا نام التمش تھا، اور یہ دونوں اتنے نیک تھے کہ 40 سال تک ان کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی تھی، یہ اتنے نیک تھے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں جو لوگ آج بنگال میں آ کر، دوسرے جگہوں میں جا کر، آسام میں جا کر مسلمانوں کے خلاف غلط تاریخیں پیش کرتے ہیں، میں ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ اتہاس سامنے رکھ رہا ہوں اور میں رکھوں گا۔ تم منع کرو گے، تم چھپاؤ گے۔ عبداللہ ایک طالب علم ہے، مدرسہ فرقانیہ کے طالب علم، علماء کرام اتہاس کو سامنے رکھتے رہیں گے۔ پتہ شہاب الدین غوری کے بعد اس دیش میں دوسرا بادشاہ ناصر الدین بلبن آیا، تیسرے نمبر پر جلال الدین خلجی آیا، چوتھے نمبر پر محمد تغلق آیا، 5ویں نمبر پر تیمور لنگ آیا، 5ویں نمبر پر یہ آدھی دنیا کا بادشاہ تھا تیمور لنگ۔ آدھی دنیا پر 2 بادشاہ، مغربی دنیا پر بایزید خان کا اور مشرقی دنیا پر تیمور لنگ کا، یہ دونوں مسلم حکمران تھے۔ اگر یہ دونوں مل جاتے تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوتا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب مسلمانوں کو اللہ اقتدار دے دے
یا اللہ کوئی اچھا عہدہ دے دے، یا تو اپنے ایمان بیچ لیتے ہیں یا وہ ناشکری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں بادشاہوں کو لڑایا گیا، کنہوں نے؟ برٹش کے لوگوں نے، ان یورپ کے لوگوں نے، کرسچنوں نے دونوں کو لڑا دیا۔ کن کو؟ یزید خان کو، بایزید خان کو، سلطان بایزید خان اور تیمور لنگ کو، دونوں کو لڑا دیا اور دونوں آپس میں لڑ کر مر کر تباہ ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر یہ تیمور لنگ آئے تھے، اس دیش میں 1,00,000 مسلمانوں کا قتل کیا تھا۔ 1,00,000 مسلمانوں۔ یہ کیوں نہیں پیش کرتے لوگوں کے سامنے کہ تیمور لنگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا کیوں قتل کروایا؟ تیمور لنگ آیا، اس کے بعد انہوں نے سادات کو اپنی حکومت دے دی۔ سادات کے بعد بہلول کے پاس، بہلول لودھی کے پاس یہ حکومت چلی گئی۔ بہلول لودھی کے بعد کہ آخری ونش ابراہیم لودھی، اور پھر 1526 میں بابر بادشاہ آیا۔ 1526 میں بابر بادشاہ کے ونش کو مغل بولتے ہیں۔ بابر بادشاہ 1526 میں آیا۔ 1526 سے لے کر 1857 تک، 350 سال تک یہ مسلم امپیرر، یہ مغل بادشاہ رہے۔ مغل سامراج، مغل امپیرر کا زمانہ رہا، یعنی 1857 تک۔ آخری مغل بادشاہ کا نام بہادر شاہ ظفر۔ اب دیکھ لیجئے، وہاں سے شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 700 سال کا مسلم امپیرر کا زمانہ، مسلم بادشاہ کا زمانہ۔ لیکن کسی بھی مسلمان بادشاہ نے، تاریخی بات، انڈین انسائیکلوپیڈیا، بھگوے رنگ کے کپڑے پہننے والے نفرت پرست بھائیوں، لیڈروں، پڑھو تاریخ، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ ان 700 سال کے ایک لمبے عرصے میں کسی بھی مسلمان بادشاہ نے اسلام دھرم کا پرچار نہیں کیا، کسی بھی مسلم بادشاہ نے۔ بلکہ ایک مسلمان راجہ جن کا نام محمد تغلق تھا، جن کا نمبر 4تھے نمبر پر تھا، وہ آئے، بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے اسلام کا زبردستی پرچار نہیں کیا، بلکہ علماء سے کہا کہ میرے علماء کرام، کیا اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام میں کیا چاہیے؟ تبلیغ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن میں کیا پیغام ہے؟ امن شانتی کا یہ پرچار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو محمد تغلق نے علماء کو گاؤں سماج میں بھیجا اور جا کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اسلام کے پیغام کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ محمد تغلق کے زمانے میں علماء کرام کے ذریعے سے، امن اور شانتی کے ذریعے اسلام کا پرچار ہوا، ورنہ 750 سال میں کسی بھی مسلم بادشاہ نے کسی بھی ایک ہندو بھائی کا تلوار کے ذریعے تلوار سے قتل نہیں کیا، اسلام نہ لانے کی وجہ سے۔ اگر کوئی بولتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی بولتا ہے تو وہ ڈاکو ہے، وہ مجرم ہے، وہ دیش کے اندر نفرت پھیلانے والا۔ اور قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ اگر قرآن میں پردے کا آرڈر کیا گیا، قرآن میں پردے کا آرڈر ہے، تو فرانس والا کہتا ہے کہ پردہ عورت کو سانس لینے میں دقت دے دی۔ اگر عورت برقعے میں آئے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تو تم ماسک کیوں لگاتے ہو؟ 12 گھنٹے ماسک لگا کر کورونا سے بچ سکتے ہو، تو کیا ہماری مائیں 6 گھنٹے برقع لگا کر مارکیٹ نہیں جا سکتی؟ دنیا والوں قرآن پر اعتراض کرتے ہو۔ اگر کوئی زنا کرے تو کیا سزائے موت دی جاتی، لیکن اس زنا سے بچنے کا راستہ ہے کسی کے پاس؟ پوچھو رگ وید سے، یجروید سے، سام وید سے، اترو وید سے، رامائن سے، امریکہ سے، چین سے، جاپان سے، دنیا کے کسی بھی ملک سے پوچھو کہ زنا سے بچنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی نہیں بتائے گا کہ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا کہ زنا سے بچنے کا کیا راستہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جوانوں نگاہیں نیچی رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور قرآن بہنوں سے کہتا ہے کہ اپنی تم نگاہیں نیچی رکھو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں سے کہتا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، او say to the believing women that they should lower your gaze in God and don't show
show your beauty and ornament in front of the people, in front of the boys. کسی لڑکے کے سامنے, کسی غیر محرم کے سامنے اپنے بیوٹی کو, اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کرو. میرے ہندو بھائیو, قرآن میں جو یہ پیغام ہے, وید میں بھی, رگ وید میں کہا گیا, درشن ہین استریہ ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر, اے ماتے کوشلپ کو دشتر ہین استریہ, اپنے انگ کو ظاہر مت کرو. کس نے بتایا زنا سے بچنے کا راستہ؟ قرآن نے. جب قرآن نے بیسک راستہ بتا دیا کہ جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو پھر نمبر ایکسچینج نہیں ہوگا, جب نمبر ایکسچینج نہیں ہوگا تو ہائی ہیلو کے میسیجز نہیں ہوں گے, جب ہائی ہیلو کا میسیجز نہیں ہوگا تو آئی لو یو تک بات نہیں پہنچے گی, جب آئی لو یو تک بات نہیں پہنچے گی تو پھر یہ ہوٹلنگ نہیں کریں گے, پھر یہ لوجنگ نہیں کریں گے, پھر یہ ملیں گے نہیں. جب غیر محرم ایک دوسرے سے دور رہیں گے تو زنا نہیں ہوگا, جب زنا نہیں ہوگا تو پھر سزائے موت بھی نہیں ہوگی. قرآن نے بتا دیا کہ بھئی زنا سے کیسے بچا جاتا. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میں آپ لوگوں کے سامنے یہی ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, قرآن کے آیات پر اعتراض کرتے ہیں, اور خصوصاً یہ مسلم امپیرر کے زمانے کو وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں, بس اور کچھ نہیں, کہ یہ مسلمان حکمران آئے اور انہوں نے 700 سال تک, 800 سال تک حکومت کی, اور ان مسلمانوں کی وجہ سے ہندو بھائی بہت سے مسلمان بنائے گئے زبردستی. بالکل غلط ہسٹری, غلط اتہاس. اس لیے نوجوانوں, آپ کو قوم کی ضرورت ہے, آپ کو سماج کی ضرورت ہے, سماج کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو آنا ہوگا میدان میں, فیلڈ آپ چوز کیجیے. سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں سیاست میں آ کے کچھ بھلا کروں گا, یو کین جوائن, آپ جوائن کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا لوگ کیوں سیاست میں آتے ہیں. ارے بھائی, سیاست تو ایک حصہ ہے اسلام کا. عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سیاست کی حکمرانی کی, آپ نے خلیفہ بنے. اس انداز کی سیاست ہونی چاہیے, اس انداز کا نظام ہونا چاہیے, لیکن وہ نظام نہیں ہوتا. اگر کوئی آج کی تاریخ کے اندر کوئی الزام لگاتا, کوئی اعتراض کرتا, بتا دینا کہ ہمارا اسلام جو پھیلا ہے بادشاہوں کے تلواروں پر نہیں پھیلا ہے, اسلام پھیلا ہے اچھائی سے. اگر یقین نہ ہو تو انہیں بتا دینا کہ پوچھو موتی سنگھ, ایک راجا تھا موتی سنگھ, اس کا نام عبدالواسع خان پڑا. میں اس کی تاریخ آپ کے سامنے مختصر رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے بھائیو, موتی سنگھ کہاں کا, بہت لمبا وقت نہیں گزر گیا. موتی سنگھ کا زمانہ 1880 کا, اور یہ موتی سنگھ یہاں کا, آپ کے مدھیہ پردیش کا, راج گڑھ کے علاقے کا. راج گڑھ کے قلعے میں جائیے, موتی سنگھ نے مسجد بنوائی, اور موتی سنگھ کا نام کیا پڑا؟ عبدالواسع خان. اور وہ موتی سنگھ جو بالکل سیم ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ کے دوسرے بھائی تھے, سیم ویسے ہی تھے, بلکہ ان سے بھی زیادہ تشدد میں آگے. کیا کہتے تھے؟ کوئی مسلمان 12 بجے سے پہلے مجھے نظر آ گیا تو اس کا سر قلم کر دو, یہ آدیش تھا. اور کوئی مسلمان ہمارے آفس میں کام نہ کرے, یہ ان کا آرڈر تھا, اور ایسا کرتا تھا. 1880 میں ایک مولانا صاحب دیکھے, ایک روز وضو کر کے مغرب فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے, ان کا قافلہ گزر رہا تھا, تو موتی سنگھ نے دیکھا کہ تو داڑھی والا, ٹوپی والا مولانا عبداللہ نظر آ رہے. اب آ گئے, پکڑ لیا, ان کو مارنے لگے. تو اب وہ مولانا صاحب جو تھے, تو ان کی ماں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو بخش دیجئے, مت ماریے موتی سنگھ, کیا گناہ ہے, کیا جرم ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والے مسلم حکمران نہیں تھے. ظلم کرنے والے بہت سے اس دھرتی کے اندر ہمارے سناتن دھرمی, ہمارے ہندو بھائیوں, راجہ مہاراجہ بھی گزرے جنہوں نے ظلم کیا ہے مسلمانوں پر. اتنا مارا اس مولانا کو, اس عالم دین کو, اس اللہ کے نیک بندے کو کہ بے ہوش کر دیا. راجہ کا یہی کام ہوتا ہے. اٹھاؤ تاریخ عمر فاروق کی,
کسی انسان پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اٹھاؤ تاریخ ابو بکر صدیق کی، کسی معصوم انسان کو تکلیف نہیں پہنچایا. اٹھاؤ تاریخ ابو عمر عثمان ذی النورین کی، کسی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا. اٹھاؤ تاریخ حضرت علی کی، حیدر کرار حضرت علی کی، کسی انسان کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا. اٹھاؤ تاریخ ہمارے خلفاء کی، ہمارے صحابہ کرام کی. اٹھاؤ تاریخ انبیاء کرام کی. اٹھاؤ تاریخ ہمارے سلف صالحین کی، اکابرین امت کے علماء کرام کی. کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی آج تک انہوں نے نہیں کیا. الزام لگانے سے پہلے اتہاس کو، تاریخ کو کھنگال ڈالو. لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو. تم غلط تاریخ پیش کرو گے، میں تمہارے سامنے تمہاری پول کھولتا رہوں گا، میں صحیح اتہاس پیش کرتا رہوں گا. موتی سنگھ نے اتنا مروایا، اس آدمی پر ظلم کیا، وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا. اگلے دن موتی سنگھ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اور موتی سنگھ کہتا ہے کہ بلاؤ سارے ڈاکٹر کو، پھر بھی پیٹ کا درد صحیح نہیں ہوتا ہے. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. حکمرانوں، ظالم حکمرانوں، اگر تم حکمرانی کرو گے، ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھا دے گا. جیسے تم نے CAA بنایا کہ نہیں سارے لوگ الگ اور مسلمان الگ. CAA کا مطلب اگر NRC میں مسلمانوں کا نام نہیں آتا ان کو اس دیش سے باہر کیا جائے، ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا جائے. باقی اگر جین، بودھ، کرسچن، ہندو، سکھ کا نام NRC میں چھٹا ہے تو ان کو CAA کے ذریعے سے دوبارہ اس دیش میں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی. کیوں ایسا قانون بنایا آپ نے؟ جبکہ بھارت کے دفعہ آرٹیکل نمبر 14 میں کہا گیا equality before law اور the equal protection of the laws within the territory of India. بھارت کے اس سمویدھان میں جب ان کو کہا گیا ایکول پروٹیکشن ہونے چاہیے، ایکوالٹی ہونی چاہیے، تو آپ نے یہ بھید بھاؤ والا قانون کیوں بنایا میرے بھائیوں؟ لیکن اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا ان مسلمانوں کو تم الگ کرنا چاہتے ہو، ان مسلمانوں کو تم دیش سے باہر کرنا چاہتے ہو، ان مسلمانوں کو ان کو گھروں سے الگ کرنا چاہتے ہو، لو تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دوں گا، تم کو تمہاری ماں سے الگ کر دوں گا، تم کو تمہاری بھائی سے الگ کر دوں گا، تم کو تمہاری بیٹی سے الگ کر دوں گا. اور الگ کروں گا نہیں بلکہ تم خود پرچار کرو گے 2 گز کی دوری ماسک ہے ضروری. تم نے ان کو الگ کیا CAA کے ذریعے، ہم تم کو الگ کریں گے کرونا کے ذریعے سے. اور کرونا آیا اور الگ کیا سب کو، اور سب کو پرچار میں لگا دیا کہ 2 گز کی دوری بنا کر رکھو، دور سے ہی سلام کرتے، ہاتھ نہ ملاؤ کہیں کرونا چپک جائے گا. بڑے بولتے تھے کہ الگ الگ ہو جاؤ، اللہ نے ایسا کیا کہ بیوی کو بھی چھونے میں ڈر رہے ہو کہ کہیں کرونا نہ چپک لے. بھائی اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اس کے بعد راجہ موتی سنگھ کے پیٹ میں درد ہوتا، اتنا درد ہوا پریشان ہو گئے. اور موتی سنگھ نے کیا کہا تھا کہ 12 بجے سے پہلے کوئی مسلمان ہم کو نظر نہیں آنا چاہیے، کوئی ٹوپی داڑھی والا. ایک آدمی نے، ان کے PA نے کہا کہ موتی سنگھ جہاں پناہ ذل الہی صاحب، آپ کو ایک مسلم حکیم ہے جو سب سے ٹاپ موسٹ ہے، انہی کو بلانا پڑے گا. کہا کیا نام ہے؟ کہا محمود نام. کہا کہ بلاؤ، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ کوئی بھی ہو، بلاؤ. اب محمود خان نے آ کر پکڑ کر دیکھ کر کہا کہ سر جہاں پناہ آپ صحیح نہیں ہوں گے، صرف ایک راستہ. کہا کیا راستہ ہے بتاؤ؟ کہا راستہ یہ ہے کہ مدرسہ فرقانیہ میں حضرت محتمیم صاحب ہیں، ان سے دعا کرا لیجئے آپ، اللہ آپ کو شفا دے دے گا، آپ تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ارے ہم کیسے جائیں، ہم نے تو پابندی لگا دی مسلمانوں کی شکل نہیں دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ اور کوئی علاج ہی نہیں. لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے، جب آدمی زد میں آتا ہے تو پھر کہیں پر بھی نار رگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو موتی سنگھ دوڑا نہیں بلکہ موتی سنگھ نے خبر بھجوایا کہ جاؤ مدرسہ فرقانیہ کے محتمم صاحب سے کہو کہ بنگال کا CM، تم بنگال کا فلاں منتری تمہیں بلا رہا، کومنل MP بلا رہے. تو مولانا ناظم صاحب نے کہا کہ کیوں، وہ MP ہوگا اپنی جگہ پہ ہوگا، وہ بادشاہ اپنی جگہ کا ہے، میں بادشاہ اپنی جگہ کا ہوں، میں بھی تو اپنی جگہ کا بادشاہ ہوں نا. میں قرآن کو جانتا ہوں، میں شریعت کو جانتا ہوں، تو میں بادشاہ. اور وہ ان پڑھ گوار، میں نہیں جاؤں گا کسی منتری سنتری کے پاس. جس کو بھی آنا ہوگا یہاں پر آئے، جس کو بھی آنا ہوگا
جس پی ایم کو آنا ہو کہ وزیر داخلہ کو آنا ہو میرے قدموں پہ آئے، میرے گھر پہ آئے، یہاں پر آئے تبھی بات بڑھے گی۔ تو اب وہ دوڑے دوڑے آئے بیچارہ پیٹ پکڑ کر۔ اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لیا گیا کہ آ گئے بادشاہ سلامت۔ تو حضرت ناظم صاحب نے کیا کہا؟ میں کسی بادشاہ سے 12 بجے سے پہلے نہیں ملوں گا، میں نہیں ملنا چاہتا۔ کیوں؟ میرے بچوں کو سبق سننے کا ٹائم ہے، وہی دفتر میں بیٹھ کر حساب کرنے کا ٹائم۔ جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہاں پر بیٹھ کر ریسپشن ہال میں بیٹھ کر انتظار کرے۔ بادشاہ کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قانون میں نے لگایا تھا، جو جواب میرا تھا لوگوں کے سامنے میں، وہی چیز حضرت محتمم صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو فوراً ان کو احساس ہو گیا کہ مجھے اسی چیز کے اللہ نے مجھے سزا دی۔ فوراً جا کر حضرت محتمم صاحب کے قدم پکڑ کر کے حضرت محتمم صاحب معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہم سے، بس اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے پیٹ کا درد ختم ہو جائے، پتہ نہیں کیا گھس گیا، گڑڑ گڑڑ کر رہا ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ اب حضرت محتمم صاحب نے کہا کہ اچھا کون ہو تم؟ حضرت محتمم صاحب نے وہاں پر ان کو احساس دلایا کہ تم اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کا صحیح استعمال کرو۔ ہم الیکشن کے ٹائم پر قیادت ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی، ہم کو قیادت نمائندگی کے لیے ٹکٹ ملنا تھا، نہیں ملا، پارٹی نے کسی اور کے حق میں فیصلہ کیا۔ البتہ جو وہاں پر کارکنان تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں پر ایک منسٹر صاحب کو ٹکٹ ملا تھا دوسری پارٹی سے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مولانا عبداللہ ہمیں سپورٹ کیجئے، آپ ہمارے گھر پر آئیے۔ ہم نے کہا کہ جس کو بھی آنا ہوگا یہ میرے ٹوٹے پھوٹے مکان میں آئے گا، یہاں مدرسے میں آئے گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ 3 دن 4 دن ہو گئے، خبر بھیجائے آئے رات کو 3 بجے وہ، اور آ کر ہم نے وہیں بٹھایا جہاں سب سے زیادہ مچھر کاٹتا ہے، وہیں پہ بٹھایا، ہم بھی بیٹھے وہیں پر بٹھایا، مچھر کٹوایا، احساس دلوایا کہ آج تک تمہاری زبان چلتی تھی علماء کے خلاف، تم یہ بولتے تھے کہ علماء صرف مسجد اور مدرسوں کے ممبر پکڑ کر رہیں۔ انہیں احساس دلانا تھا کہ ایک عالم دین قوم کا رہبر ہوتا ہے، ان کا مطلب ایک عالم دین کا کام صرف مسجد ممبر پر بیٹھ کر یا مدرسے کے اندر صرف قرآن کریم کی تعلیم دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ قوم کا رہنما رہبر ہوتا ہے، وہ ہر فیلڈ کے اندر رہنمائی کرنے والا ایک قائد ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام۔ ہم کو احساس دلوانا تھا۔ 2.5 گھنٹے تک مچھر کٹوایا، بولا مولانا عبداللہ صاحب ہماری تھوڑی مدد کر دیجئے، ہم یہ کرنے والے وہ کرنے والے۔ ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم تو ایک عام آدمی ہیں، عالم مولانا صاحب ہیں، ہماری دوڑ مسجد اور مدرسے تک ہوتی، ہم کیا کر سکتے ہیں، جہاں تک ہوگا کریں گے مدد۔ بولا کہ نہیں، اگر یہاں پر ہمارا بیڑا پار کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ بھائی آپ نے فیلڈنگ بہت مضبوط جمایا ہے، ٹوٹنے سے لوگ نہیں ٹوٹ رہے ہیں، اس لیے کسی طرح کچھ کر دیجئے۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا، ان کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو ترم خاص سمجھتے ہیں، اشاروں میں جیت جاتے ہاتھ ہلا ہلا کر، اللہ کے فضل سے ان کو پسینہ ایسا بہایا لوہے کے چنے چاپنے پڑے تب بھی کامیاب نہیں ہوئے، بد دعا دیتے تھے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ اے مولانا کیوں آتے ہو، مسجد میں تقریر کرو، مدرسے میں رہو، یہ فیلڈ ہمارا ہے۔ ہم نے کہا کہ تمہارے دادا اور تمہارے پردادا کا نہیں ہے۔ ایک عالم دین جب میدان میں آتا ہے، اگر وہ سیاست کی فیلڈ میں آئے تو پھر بہترین قیادت کرتا ہے۔ مولانا اسد مدری صاحب رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا ان دجالوں کو، ان ناستکوں کو جنہوں نے کہا تھا کہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے ورڈ سے مسلم ہٹا دیا جائے، تو مولانا نے کہا تھا کہ اے لوگوں ٹھیک ہے ہٹا دوں گا، تم لوگ بنارس کے ہندو یونیورسٹی کے ماتھے سے ہندو ہٹا دو، میں اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی سے مسلم کو ہٹا دوں گا۔ جب علماء فیلڈ میں آتے ہیں تو بڑے بڑے منسٹر کو اپنے پیروں پر ان کو جھکنا پڑتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ مسجد مدرسوں کی بات دور ان کے ہاتھ میں ہوتی، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء کرام نہیں آتے ہیں، مسجد مدرسے کو ہی اپنا اساسی اور بنیادی محنت وہاں پر کر رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا احسان۔
لیکن اگر کوئی آتا ہے تو ان کو غلط بھی نہیں سمجھنا چاہیے، صحیح طریقے پر اس کی رہنمائی اور رہبری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، تب پتہ کیا کہا امام صاحب نے، حضرت ناظم صاحب نے؟ ٹھیک ہے دعا کر دیتے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ کیا پرابلم ہے؟ پیٹ میں درد ہے، دقت ہے، دعا کی تو اسی وقت سے پیٹ کا درد کم ہونا شروع ہو گیا، تو فوراً ریلیف ہوا، گئے جا کے چرچا کیا۔ اب ڈیلی وہ آتے تھے مدرسہ فرقانیہ 1 گھنٹے تک۔ کون؟ موتی سنگھ۔ اب ایک دن 1 گھنٹہ رہتے تھے موتی سنگھ، تب جاتے تھے۔ ایک دن 1 گھنٹہ سے پہلے جانے لگے تو حضرت ناظم صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ہمارے ایشور کی ہم نے پوجا نہیں کی آج۔ تو حضرت ناظم صاحب نے پوچھا کہ کون سے ایشور کی بھکتی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ شری کرشن جی کی ہم بھکت ہیں، شری کرشن جی کی، گوپی کشن کنہیا، جنہوں نے 1623 بیویاں رکھی، شادی کی ہے، انہوں نے ان کو ہم خدا مانتے۔ انہوں نے کہا اچھا کبھی دیکھا ان کو؟ بھکتی تو کرتے ہو، کبھی دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ سر کیسے دیکھیں، ہم پاپی آدمی نہیں دیکھے۔ کہا آنکھیں بند کرو۔ حضرت ناظم صاحب نے کہا کہ آنکھیں بند کرو، تو آنکھیں جیسے بند کی انہوں نے تو کشن کنہیا آنکھیں بند کی، تو آنکھیں بند کرنے کے بعد 5 منٹ کے بعد آنکھ کھولتے ہیں تو فوراً حضرت ناظم صاحب کے قدموں میں گر جاتے۔ کون؟ موتی سنگھ۔ اور موتی سنگھ بولتے ہیں کہ حضرت ہم کو کلمہ پڑھائیے، ہم آپ کے چرنوں میں آنا چاہتے، ہم مسلمان بننا چاہتے۔ حضرت ناظم صاحب نے کہا رے بھائی میں تم کو کلمہ نہیں پڑھاؤں گا ورنہ میرا موب لنچنگ کر دیں گے تمہارے RSS والے، کہیں گے زبردستی کلمہ پڑھایا۔ تم کو ہوا کیا؟ پرابلم کیا ہے؟ تم کیوں کلمہ پڑھنے کے لیے اتاولے ہو گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ سر پہلے کلمہ تو پڑھائیے مجھے، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، پہلے مجھے قرآن سکھائیے۔ بہت ضد کرنے کے بعد تب جا کر حضرت نے کہا کہ جاؤ نہا کر کے آؤ، غسل خانے میں جاؤ، نہا کر کپڑے وپڑے بدل کر آئے، تب جا کر قرآن، تب کلمہ پڑھایا۔ کہا کہ کوئی زور زبردستی؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت منع کرتے رہے کہ بھیا تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا ورنہ ابھی یوگی جی کہیں گے کہ بھئی یہ لفظ جہاد ہو رہا، یہ زبردستی دھرم پریورتن کیوں کرایا، حضرت ناظم صاحب کو کہیں جیل ہو جائے۔ حضرت ناظم صاحب منع کر رہے ہیں، تب بھی وہ کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں نا حضرت، میں موتی سنگھ ہوں، اگر آپ کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کاٹ دیں گے، آپ پہلے کلمہ تو پڑھائیے۔ حضرت نے کلمہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد کہا آپ بتاؤ تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تم نے دیکھا کیا؟ نیند میں آنکھ بند کی تو کیا دیکھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جس بھگوان کی پوجا کر رہا تھا برسوں سے، شری کرشن جی کی، وہ آج آئے، جیسے آپ نے بولا آنکھ بند کیجئے تو آئے، آنے کے بعد بولے کہ موتی سنگھ کس کی بھکتی کرتے ہو؟ میری؟ ارے میری بھکتی مت کرو، میرا زمانہ ستیگ تریتا یگ کا تھا، میں تب تھا، لیکن اب میں بھی بھکت ہوں کس کا؟ جس کے بھکت ہیں حضرت ناظم صاحب۔ کہا کہ کون؟ کہا ویداہمیت پرشی مہانی مادتیو ورون تپسیا پرستات ینیایا یہانا پکش باتیں کچھ نہ کم وید پران سنت مدبا کو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی آگیان ہے تو کرت محمد آندکارم ناشم ودائم ہت دو دیتے وویکم اسم اللہ ملے مترا ورونا دبیانی دتا الللے ورونو مترستے جس کامیا ہوتار بندرو مہا سرندرو اللو جیستے سرشتم پنم برہمانم اللو رسول محمد رکا برس اللو اللہم ایتسمن ترے ملے چاچارین سمنویتا محمد ایتکیات موہن مدن محمد موہن مدن ایش ایشائی مام ہے احمد دی پرشتتی میگا مرتس جگرم محمد سوریہ واجانے۔ تو انہوں نے کرشن جی نے کہا کہ موتی سنگھ محمد کا زمانہ ہے، محمد کے دامن کو پکڑو گے، ان کی شریعت پر چلو گے تو مکتی ملے گی، نہیں تو نرک میں جلو گے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ارے میرے پرماتما نے مجھ سے کہا۔ اب فوراً وہ پاگل ہو گئے، دیوانہ ہو گئے اسلام بننے کے۔ اب پکڑو موب لنچنگ کرنے والوں، پکڑو کرشن جی کو کہ کیوں کہا محمد کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے، ہے ہمت؟ نہیں کر سکتے۔ فوراً موتی سنگھ نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام قبول کرتے کیس دائر ہوا انگریز کی عدالت میں۔ انگریز نے کہا کہ موتی سنگھ کو گدی سے نہیں ہٹایا جائے گا،
موتی سنگھ کا نام عرف عبد الواسع خان پڑا، یہی وہ موتی سنگھ جو اسلام مسلمانوں کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول ایسا کریٹ کیا کہ یہی موتی سنگھ مسجد کو تعمیر کرواتا تھا، یہی یہی موتی سنگھ مدرسے بنواتا تھا، یہی موتی سنگھ جن کا نام عبد الواسع خان بڑا، تقریباً کہا جاتا ہے کہ کئی سارے خانقاہ کو وجود میں لایا، کئی سارے مساجد انہوں نے تعمیر کروائے۔ اسی لیے اسلام پر، مسلمانوں پر، مسلم امپیرر پر اپنا یہ الزام تھوپنے والوں اپنی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، راجہ ہرش وردھن کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، عبد الرافع نام پڑا تھا، اور راجہ بھوج پال کا نام محمد سمیع پڑا تھا۔ کس نے ان بادشاہوں کے اوپر ظلم زیادتی کی تھی؟ میں بتانے پر آؤں، ایک ایک کا اتہاس تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں اتنا کہوں گا، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ۔ پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی سے اسلام پھیلتا ہے، اور ہمارے ان مدرسوں سے صحیح اسلام کا گیان دیا جاتا ہے، آتنکواد دہشت گرد کو یہاں سے تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کر دیں۔